This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madrasatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist Sayyid Ghulam Mustafa Shah very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madrasatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. SMIU is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and SMIU model school buildings. Today, SMIU is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS, and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smartboards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama I.I. Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to a modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by, 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv.
FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान दीबा इरशाद। It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMIU University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Those selfless persons who transformed the society into better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi was one of them, who is considered a great visionary and social reformer of Sindh.
Life story of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi is full with his tireless struggle and great achievements. The period in which he arose to the stage of advocacy for rights of Muslims was not favorable to Muslims of the land. British had annexed Sindh in 1843. Other communities took advantage of this change and dominated in all spheres of life. These conditions compelled Hassan Ali to take active part to bring the Muslims in the mainstream of the state affairs. Subsequently, in the British Raj, he not only reached to a position of successful advocate, politician and great supporter of Muslim cause of the region, but he laid the foundation of modern education in Sindh by establishing Sindh Madressatul Islam in Karachi city on 1st September 1885. Born on 14th August 1830 in an educated family of Akhund Memon of Hyderabad, Sindh, Hassan Ali Afandi became orphan in his childhood when his father Muhammad Ehsan was passed away. Thereafter, Hassan Ali Afandi's elder brother Mia Umaid Ali fulfilled his responsibility by grooming his brother. He was provided basic education of Arabic and Persian at a local level. Hassan Ali Afandi started his practical life by getting a job of clerk in the office of Deputy Collector of Nowshera Feroz Division. That job laid a foundation stone of his successful career. In Deputy Collector's office, he learned English language from his colleague, as he was understanding that in the British rule, no one could achieve any position in the country without knowing English language. Thereafter, Hassan Ali Afandi assumed another job of a munshi at the Indus Flotilla at Jhirak, near Thatta. His duty was to keep the record of wooden material being loaded in boats from the Jhirak port of the Indus River. Over here, Chief Judge of Karachi District Court Mr. Middleton met with this talented young Muslim. After a brief conversation with Mr. Middleton offered him a job of translator and spokesperson in the District Court, Karachi. He accepted the offer and joined the third job of his life in District Court, Karachi. District Court was not his last destiny, so he studied law books and got ample knowledge of the law. After observing Hassan Ali Afandi's knowledge of law, Mr. Middleton gave him a certificate of law practice without getting his formal examination. With this achievement, he became the first Muslim lawyer of Sindh. Then he started law practice in Hyderabad and Karachi. In the age of 50 years, Hassan Ali Afandi founded an organization named Anjuman-e-Islam in 1880 for the support of Muslims. Also, he joined another organization named Sindh Sabha. In 1881, Hassan Ali Afandi became a councillor of Karachi municipality and remained on same position till 1887. Again, he contested for the councillorship, but his opponent Naginder Gupta was succeeded. Despite that, he was nominated as a member of the municipality. In the same year of 1981, he was elected as a member of the Bombay Legislative Council on the seat of landlords of Sindh. In 1884, he left the Sindh Sabha on the account of his differences with Dayaram Giddumal, who was leading the Sindh Sabha. Hassan Ali Afandi had enrolled his sons Ahmad Ali and Akbar Ali at the Muhammadan Anglo-Oriental College, Aligarh, which was established in 1875. In this connection, when Hassan Ali Afandi visited Aligarh College, he met with its founder Sir Syed Ahmad Khan and discussed him on the idea of establishment of a modern school for Muslims of Sindh. Sir Syed Ahmad supported his idea and suggested him that after school, he must establish a college and then university. To accomplish the noble cause of establishment of Sindh Madressatul Islam, Hassan Ali Afandi held meetings with his friends, and after agreeing upon the idea, he formed the Sindh Muhammadan National Association and the Sindh Madrasa Board. He was nominated president of both the bodies. Now Hassan Ali Afandi started to visit nooks and corners of Sindh and other parts of the British India to collect donations for establishment of the school.
At the same time, he faced bitter opposition from some bigotries as they were not in favor of establishment of a modern school with English medium, but some other religious scholars of Sindh like Maulvi Allah Bakhsh Abujo fully supported him. Ultimately, Khan Bahadur Hasan Ali Afandi achieved his goal and founded a most modern school, Sindh Madressatul Islam, on 1st September 1885. Firstly, the school was opened in a double-story building located on the Bandar Road, now M.A. Jinnah Road, just opposite the Bolton Market. It was hired on rent. It was a great day, especially for the Muslims of Sindh, when Sindh Madressatul Islam was opened. Inauguration ceremony was held at the venue of the school. Hasan Ali Afandi presided over the ceremony, which was attended by almost 40 persons. On that occasion, Hasan Ali Afandi, in his speech, informed the audience about the aims and objectives of the Sindh National Mohammedan Association. He also appealed the people for support of Sindh Madressatul Islam. Now, another phase of his struggle started. He took efforts to get a separate piece of land for Sindh Madressatul Islam. He successfully crossed this milestone too and got more than 8 acres of land from Karachi municipality. Before it, this place was used as a kafila sarai for traders who were used to come to this port city of Karachi for their business activities and were living here. After advent of railway service, this plot remained abandoned. These were the days when Hasan Ali Afandi had emerged as most popular personality of Sindh. He had also a great advantage of being a councillor of Karachi municipality. When he applied for the plot at Karachi municipality, 2 British officials, include President of the Karachi municipality, Mr. James Grant, and engineer Mr. James Strachan, extended their full support to Hasan Ali Afandi. On 4th November 1887, Hasan Ali Afandi invited the then Viceroy of India, Lord Dufferin, for a stone-laying ceremony of the Sindh Madressatul Islam's building. Again, Hasan Ali Afandi took hectic efforts to collect funds for construction of Sindh Madrasa's building. He approached the well-wishers of Sindh's Muslims. The main building was completed in the period of 3 years with the cost of 1,97,188 rupees. Then the Sindh Madressatul Islam was shifted to the newly constructed building on 14th November 1890. It was also a great day for Khan Bahadur Hasan Ali Afandi in his life. The British government, while recognizing his services for promotion of modern education in Sindh, gave him title of Khan Bahadur in 1888. Khan Bahadur Hasan Ali Afandi also received the titles of Afandi and Bey Majidi from the Sultan of Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid II, for his support to the Ottoman Empire in Russo-Turkish War. During the war, Mr. Afandi had collected donations from British India and had sent these to Turkish government. Sultan of Turkey had also nominated Khan Bahadur Hasan Ali Afandi as the Turkish Consul General in Karachi in 1889 with the approval of the Queen Victoria. Hasan Ali Afandi added 2 more buildings to SMI. One of them was of the Sunni Mosque and the second was Shia Mosque. These were built in 1893 and 1894. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had also remained a student of Sindh Madressatul Islam in the presence of Hasan Ali Afandi from 1887 to January 1892. That is why we can say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would had seen and listened to Khan Bahadur Hasan Ali Afandi on many times. When Khan Bahadur Hasan Ali Afandi materialized his dream into reality and when his child Sindh Madressatul Islam became 10 years old, then its father Hasan Ali Afandi left this world on 20th August 1895 and was laid to rest in Hyderabad in the Hasan Ali Afandi garden. Khan Bahadur Hasan Ali Afandi now enjoys an immortal life and the nation always presents him a great tribute in multiple ways. His planted sample of Sindh Madressatul Islam now has become university today
which gives more recognition to the services of this great man, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Sindh Madressatul Islam University has established a corner of Hassan Ali Afandi in its Jinnah Museum, where some important relics of Hassan Ali Afandi are displayed. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی. فی الحال آپ کے لیے جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے. علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جائیے اور علم حاصل کیجیے. میں ہوں آپ کے میزبان ماہنور عدنان. میں ہوں اماد مرزا. میں ہوں فاقیہ علی خان. میں ہوں سمیر احمد. SMIU TV لا رہا ہے آپ کے لیے میڈیا ٹریننگ پروگرام، جس میں آپ سیکھ سکیں گے پروگرام ہوسٹنگ، نیوز اینکرنگ، ٹی وی اور ریڈیو پروڈکشن. یہ موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا. ابھی رجسٹر کریں www.smiu.tv پر.
मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद तलबा को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स से रोशनास कराना था। ट्रेनर उमर काजी ने तलबा को हाई स्पीड फ़ोटोग्राफ़ी, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी और लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के बुनियादी उसूल बताए और तलबा से प्रैक्टिकल काम करवाया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। Yeah, today I feel very happy. I'm very privileged to be here today to see the SMIU University. I have seen the traces of the founder of the nation, Muhammad Ali Jinnah, and then as well as the founder of this university, Hassan Ali Effendi. It's really given me immense pleasure to witness, to see the place on the spot, personally with my own eyes. It's marvelous to be here. We call it brotherly relations because we are brothers, and then our relation is very deep and stems from for centuries. It's not, this year we are now celebrating the 75th of our diplomatic relations, but our relations did not start 1947. It starts for centuries ago, so we have very deep-rooted brotherly relations, and it is very unique, and it has no description, it is something from heart to heart. So we are one body and two hearts, but one soul. Youth and students, they are very hard, so the Pakistan's future is there in their hands. So they should be very aware of this and then get benefit of being students this marvelous institution.
बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मैलानात और वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये मुल्की सतह पर, मुआशरती सतह पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हुकूमत और रियासत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही हैं, इसी तरीके से मुआशरा और बिलखुसूस वालिदैन भी इस मसले की हसासियत का इदराक करें और वालिदैन ये देखें कि अगर बच्चा सहमा हुआ महसूस हो रहा है, अगर बच्चा एक किस्म की हरासियत का एहसास कर रहा है, तो उसको एतमाद में लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि उसकी असल सूरत हाल मालूम हो और फिर उसके मसले का तदारुक हो। मुआशरे के अंदर बिलखुसूस महल्लों और गलियों के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि पड़ोसी और मुख्तलिफ लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके महल्ले में, उनके माहौल में, उनके आसपास कोई अजनबी या कोई मशकूक बंदा तो आ या जा नहीं रहा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमें उम्मीद है कि जिनसी तशद्दुद के ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे और एक हम खुशहाल माशरे और महफूज बच्चों के माहौल की तरफ सफ़र कामयाब बना लेंगे। वज़ारत इंसानी हकूक़, हुकूमत पाकिस्तान। Honorable Madad Ali Sindhi Saab, Federal Minister of Education, His Excellency my brother Jamal Sangu, Consul General, Turkey Consul General at Karachi, Dr. Tariq Rafi, Chairman, Sindh Higher Education Commission, our keynote speakers, Janab Javed Jabbar Saab, Madam Matrama Akbar Rashdi Saiba, Professor Ejaz Qureshi, and Dr. Subhash, distinguished Vice Chancellors, distinguished guests, ladies and gentlemen, print and electronic media, my learned deans, faculty, academic advisor, officers and students, a very warm welcome at this historical institute. We have been celebrating this institute's birthday on every 1st September. This year, the purpose has been divided into two segments. Over the time of 3 years, I realized that besides the history of this historical institute, we shall not forget the services and the importance of a person behind it who is not no more than other than Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. So in a way, we are celebrating this Foundation Day to salute the services of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Now you just saw our documentary on Hassan Ali Afandi, and I really appreciate the efforts of our Media Training Center and the Public Relations Department for making this documentary, which was long awaited, to be very honest. And I came to know this is the first documentary ever produced on Hassan Ali Afandi. No doubt that is responsibility of this institute, responsibility of all of us. But I must say that this should have been highlighted long time ago. In the same way, I always say the importance of this institute. You saw, and we had one documentary also on the university, but because of the time constraint, I skipped that. But just to let you know that this institute is just
10 years younger than Anglo-Oriental College, which was established by Sir Syed Ahmad Khan, and now it is called Aligarh Muslim University. That was established in 1875, and we established this institute in 1885. So it's just 10 years. But it is significant to observe that that Oriental College became university in 1920, just after its 45 years. And it took 137 years to make this institute a university. Even if I started from the existence of Pakistan, then even it took around 65 years to have this university. I would have, and I, at any time, the people who are behind must have realized the importance of this institute. मैं तो ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान बना तो अगर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी पाकिस्तान में तो वो ये इदारा होना चाहिए था, क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये इदारा वो इदारा है जिसने एक शख्स को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को पैदा किया, जिसने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जदोजहद की, और वो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तालीमी क़याम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में रखा. ही वॉज हेयर फ्राम 1987 to 1992. और मुझे वो जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा बड़े आराम से और बड़े सुकून से सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह को कोट करता हूँ, जिन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ द चाइल्ड ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान. मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे करना नहीं आता. उसके पीछे बहुत सारे हैं. इफ़ यू गो टू आवर म्यूज़ियम एंड वॉल ऑफ द फेम, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है और पढ़ता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी शख्सियत हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नज़र नहीं आई जिसने किसी न किसी तरह इस इदारे से अपना ताल्लुक़ न रखा हो. हमारे टर्शरी एजुकेशन का जो फाउंडर है, मैं कहूँगा पाकिस्तान पे, अल्लामा काजी, ही वॉज हेयर. And then you name it, whether in every field. And what a proud I am, I feel myself, that my father Taj Serai was also a student of this institute. Now coming back to the, क्योंकि हम अपना एक सालगिरह भी मना रहे हैं, तो I thought कि let me share with you some glimpses and some achievements which we have achieved in last 3 years particularly. You see, we started in this university became, ये भी एक बड़ी अच्छी बात समझने के लिए ज़रूरी है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं इस तारीख़ी इदारे के बारे में, तो मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि yes, we are quite old and have a historical background, but as a university, we were just established in 2012. तो 2012 से 2023 तक का जो सफ़र है, and we started with just 5 programs and 129 students. And unfortunately वो population जो student की बढ़नी चाहिए थी, वो one or other reason it remained thinly populated. But ladies and gentlemen, let me tell you that in last 3 years we have moved from 1850 to above 6,000 student population, which is more than 200% increase in student population, and that has brought, you know, our own contribution to the budget. क्योंकि जब universities की बात की जाती है, तो one of the significant parameter for the performance of the university is counted that how much you contribute to the overall budget or overall revenue of the university. So you can see, I hope एक दिखाया गया आपको कि यहाँ पर we have moved in last 3 years from 330 million to 700 million. हमारी बजट बढ़ी है, और उसमें I am very happy to tell you that now
we are contributing into the overall budget of the university. 46% comes from our own contribution of. Similarly, if we talk about our development projects, so Alhamdulillah, in last 3 years, we have been able to complete a huge project of IT building, a new school building, Sindh Madressatul Islam school building, University Development Office, Ibrahim Mullah Research Lab. Let me tell you, ladies and gentlemen, Dr. Ibrahim Mullah is our alumnus, and he visited us 2 years ago, and he contributed a significant amount for the establishment of this wonderful research lab. तो वो हमने अभी अपनी research lab वहाँ पर रखी है. We have renovated cafeteria. We have established a youth development center. We have been in coordination with EFT. We have renovated our Talpur house, a 1906 old years, building from 1906. We have established a national incubation center, which is like there are only 3 national incubation centers established by the federal government in collaboration with the government of Punjab and government of Sindh. और 3 जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ बने हैं, उनमें से एक IBS सखर, एक एट जामशोरो, एंड द वन इज़ इन कराची एट सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी. और आपको खूबसूरती इसकी यह है क्योंकि आजकल हम 21वीं सदी की चैलेंजिंग सेंचुरी में मैं कहता हूँ हैं, और हमें अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ सफिशिएंट करना है. दे शैल बी जॉब प्रोवाइडर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, लेट मी टेल यू, और ये जो सेंटर है ये सिर्फ सिंध मदरसतुल इस्लाम के बच्चों के लिए नहीं है. इट इज़ फॉर द इंटायर प्रोविंस. एनीबडी कैन कम हेयर एंड मेक अ ग्रुप एंड मेक टू स्टार्ट अ बिजनेस. एंड लेट मी टेल यू अ सक्सेस स्टोरी ऑफ दैट देयर हैज़ बिन 30 companies which were registered by the students, and ladies and gentlemen, let me tell you that they have earned 30 million rupees under those projects. And I appreciate the efforts of particularly Director Oric and his team for maintaining and sustaining that institute at SMIU. Ladies and gentlemen, let me tell you, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, or to be very honest, when I was moving from Tandojam to Karachi, and I think most of the people sitting here all know that how much difficult these old universities are to run. So I remained there for 7 years. My successor, Dr. Murray, is smiling और मुझे देख रहे हैं. It's very difficult to run these conventional and old universities because of the many issues. तो मैं 7 साल वहाँ वाइस चांसलर रहा, and then I was coming here, and I realized that let's have a good time and have some relaxation. लेकिन जब मैं यहाँ आया, yes, it is a very historical institute, but the only thing which was lacking and which was very important was a research culture. Though we were just at the time like 8 years old, मगर हमारा जो रिसर्च कल्चर था वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था. तो I and my team, and I am really happy, particularly my faculty, my deans, we all came together, and मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास 17 मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, और उसमें से 9 प्रोग्राम हमने लास्ट 3 ईयर्स में रिकग्नाइज करवाए हैं. Similarly, we all know the contribution of the research journals into the research society and into the research environment of the university. तो वहाँ पर भी हमने अब हमारे अपने यूनिवर्सिटी के जो हैं वो 7 रिसर्च जर्नल्स हैं, जिनमें से 4 रिसर्च जर्नल्स हमने लास्ट 3 ईयर्स में प्रोड्यूस किए हैं. Then research projects. They were very, minimal, like our faculty had just 2.9 million research projects at that time. And now, alhamdulillah, we have 27.2 million research projects are on the way, and they are being implemented at the university. We had almost 100 companies. They came here, and they offered more than 40 jobs to our students after a whole process of their selection.
So these were some important points which I wanted to share क्योंकि हमारी सालगिरह का दिन है. So I thought कि we shall understand and see that how we are moving. And the second part जो आज का है जिसके लिए मैंने आप सबको पहले बताया कि हसन अली आफंदी साहब और उनकी खिदमत. मैं जहाँ जाता हूँ किसी भी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, बाहर की तो बातें कुछ और हैं, बट वेयर एवर आई मूव अराउंड एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम, तो दो चीज़ें डेफिनेटली की जाती हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, इसने पाकिस्तान के लिए ये किया वो किया. और ऑन द लाइटर मोड एंड अ लाइटर मूड इन फैक्ट मैं उनसे पूछता हूँ, यू नो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड इट इज़ वेरी लाइटर साइड पे है कि वो ये भी कहते हैं कि कायद आज़म यहाँ पढ़ा था. फिर वो जब उनसे पूछा जाता है कि इसका फाउंडर कौन है तो वो भी कहते हैं ये कायद आज़म था. तो यू नो आई रियलाइज्ड कि समवेयर दिस पर्सन एंड हिज लेगेसी इज़ नॉट रियली ट्रूली रिफ्लेक्टेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी. तो हमने इस दफ़ा एक नेशनल सेमिनार कर दिया आज की सालगिरह के दिन को कि जिसमें हम उनकी खिदमात को समझें और इस तरह के लोग, हसन अली आफंदी जैसे लोग, कायद आज़म जैसे लोग, ये इदारा और हमारे सिंध के और पाकिस्तान के ये इदारे कायम हों और ये लोग हों. तो इसलिए हमने ये भी सेमिनार, और आई एम वेरी मच थैंकफुल कि हमारे जो भी 5 की नोट स्पीकर्स हैं, महताब राश्ती साहिबा, जावेद जब्बार, प्रोफेसर एजाज कुरैशी, हमारे डॉक्टर सुभाष, देवर 2-3 more resource persons and as a keynote speakers for one or other reason they could not make it. मगर ये हमारे साथ शेयर करेंगे. मैडम ने सुबह मुझे कहा कि अब ज़्यादा नहीं बताओ, मैंने वैसे ही होमवर्क कर लिया है. तो आई होप कि इंशाल्लाह वो चीज़ें और मेरी तकरीर के बाद हाईलाइट होंगी और मैंने होपफुली आपकी चीज़ें बता नहीं गई. थैंक यू. हमेशा वो बड़ा मुनीर नियाज़ी की बड़ी 1-2 लाइनें मुझे पसंद हैं. वो कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ, किसी को ढारस बंधानी हो, किसी के पास जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ. मेरी एक बुरी सी आदत कह लें कि मैं तकरीर ख़त्म करके चला जाता हूँ और लोगों को थैंक्स नहीं कहता, हालांकि उनको पता है कि मैं उनको इनके लिए कितना खुश और प्राउड हूँ. मगर मैं कहने का आज कुछ कर्ज उतार ही दूँ. तो लेट मी टेल यू दैट बिहाइंड दिस होल एंड इंशाल्लाह after completion of this event, you will witness that there has been a huge contribution behind organization of this institute. So let me say and identify some departments of this university which have really played a significant role since last 1 month. They have been putting all of their efforts. Particularly you saw अभी हमने 2 documentaries बनाई हैं. In fact एक हमारी जो आपने देखी हसन अली आफंदी साहब पर, और दूसरी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्री को हमने अपडेट किया है. तो इसके लिए मैं चाहूँगा आप सब की तालियों में हम उनको अप्रिशिएट करें. द मीडिया ट्रेनिंग सेंटर एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. देन ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है वो हमारी अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर हो रही है, तो वो भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है. देयर इज़ अ रजिस्ट्रार ऑफिस विच प्लेज अ ह्यूज रोल, डायरेक्टरेट ऑफ IT, डायरेक्टरेट ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज, and everybody of us. My staff, my office जो 3 आदमियों के पर मुश्तमिल है, वो भी सारा दिन, शाम को पता नहीं जाकर क्या कहते होंगे मगर सुबह को मेरे साथ सही होते हैं. तो आई डोंट नो व्हाट दे से कि किससे पाला पड़ गया है, but I am happy and I hope they are well content. आप सबका बहुत शुक्रिया. एंड ख़ास तौर पर हमारा स्कूल, बताता चलूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया शायद बताना, जब आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बजट. You see, when I joined this university in 2020, and I was really surprised to see that since last 8 years, I mean from 2012 to 2020, there was a constant budget of ₹100 million from government of Sindh. And I and my team was very surprised. और मुझे इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मुझे जो फ़िक्र थी, क्योंकि मेरी एक अपनी फैमिली है, मेरा एक अपना नाम है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा वालिद ताज सहराई, वो नाम हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है. तो whenever I move, wherever I go, I take that legacy with me and I have been always careful.
in discharging my duties. And جو مجھے خدشہ ہوا یہاں آ کر کہ it might be that during my time this school lose its importance, جو ہماری بنیاد ہے سندھ مدرسۃ الاسلام. کیونکہ میں نے دیکھا, I don't know why the calculations were not made before, مگر جب میں نے دیکھا کہ اس اسکول کا جو خرچہ ہے وہ 100 ملین ہے اور جو ہمیں بچوں کی فیس ملتی ہے وہ 10 ملین ہے. So there was very clear deficit of 90 million. لوگ پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی اسکول کے لیے کیا کر رہی تھی, تو میں کہتا ہوں کہ ہر سال 90 million were being provided by from the university budget to sustain and to maintain that school and the legacy of قائد اعظم حسن علی آفندی. تو میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ میں بھی شاید چلا جاؤں گا 4 سال کے بعد, مگر شاید یہ اسکول کسی مشکلات میں آ جائے. تو I and my team put all efforts, and ladies and gentlemen, let me tell you that from this year I am very much thankful to the government of Sindh and the ex-chief minister and the education department, the minister of education, جنہوں نے میری بات کو سمجھا. and it is very difficult, یہاں آج جس اکانومی کی بات ہو رہی ہے اس میں کسی چیز کو اچیو کرنا, چیئرمین سندھ ایچ سی بیٹھے ہیں, یہ انہوں نے جو محنت کرنی ہے اور جو کرتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہاؤ وی گیٹ دا منی. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو انفارم یو دیٹ گورنمنٹ آف سندھ ہیز allocated 90 million for the school budget from this year. I just missed that. اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ from this year we are maintaining, and this is a very good school. اس اسکول کی ایک اور بھی بات ہے کہ یہ صرف ہمارے کراچی بورڈ سے نہیں ہے مگر آغا خان بورڈ کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس اگر سفارشیں ایڈمیشن کی آتی ہیں تو وہ یونیورسٹی کی نہیں آتی, اسکول کی زیادہ آتی ہیں. تو اسکول ہیز اٹس اون فوٹنگس, مگر آئی بلیو کہ انشاءاللہ فرام دس ایئر اینڈ آنورڈس یہ جو لیگیسی ہے ہمارے اسکول کی, اس کو بھی ہم ضرور مینٹین کریں گے اور اس کو زیادہ بہتر کریں گے. وہ شاید کام نہ کر سکیں جو پچھلے لوگوں نے اور حسن علی آفندی صاحب نے کیا, لیکن میری ٹیم اور میرے اسکول کے اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میری گزارش ہوگی کہ ہم سب مل کر اس اسکول کو بہتر کریں گے. تھینک یو ونس اگین. آئی ایم پرٹیکولرلی سر, تھینک یو ویری مچ مدد سندھی صاحب. کل ہماری ملاقات ہوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن پر, سب وائس چانسلر صاحبان وہاں تھے, تو میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ کی پہلی وزٹ ہے کراچی کی آفٹر ہیونگ 2 weeks بھی ایز اے ایج آف منسٹر, اور آپ نے آتے ہی پہلی ملاقات میں کراچی میں ہم سب وائس چانسلروں کو بلایا ہے اور انہوں نے بڑا صبر سے اور بڑے پیشنس سے ہمیں سنا. اور میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ کام تو ہوتے رہیں گے لیکن لیٹ دیم وینٹیلیٹ اینڈ لیٹ اس وینٹیلیٹ. تو ہم وینٹیلیٹ ہوئے, ہم نے کچھ چیزیں بتائیں اور مدد سندھی صاحب نے, منسٹر صاحب نے وہ نوٹ کی ہیں, اور مجھے ہوپ ہے کہ سب اداروں کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ادارے کو بھی نہیں بھولیں گے. اس ادارے کا قرض تو ہر ایک بچے پر ہے اور ہر ایک فرد پر ہے اس ملک کے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے اور مجھے بھی کہ باقی جو میرا ٹائم ہے وہ بھی میں ایک عزت سے اور احترام سے اور ایک فخر سے اس ادارے کی خدمت کر سکوں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ خان اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام وائس آف SMIU. ناظرین, انسانی تہذیب اپنے آغاز سے ہی اظہار کے مختلف طریقے اپناتی ہوئی آئی ہے. قدیم زمانے کی بات کی جائے تو انسان بات چیت کے لیے مختلف اشکال اور اشاروں کی مدد لیا کرتے تھے, اور یہ سلسلہ اپنی ارتقاء سے گزرتا ہوا زبان تک جا پہنچا. بولتے بولتے جب انسان کو انہی لفظوں کو کہیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو زبان نے تحریری صورت اختیار کر لی. اپنے اچھوتے اور انوکھے خیالات کو پیش کرنے اور زبان کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے تخلیقی لکھائی وجود میں آئی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی تخلیقی لکھائی یا جسے ہم نارملی کریٹو رائٹنگ کہتے ہیں.
اور آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں جو تخلیقی لکھائی کے بارے میں بات کریں گے، ان کا تعلق مختلف ٹیلی ویژن چینل سے رہا ہے. وہ کانٹینٹ ہیڈ کے طور پر کام کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں. ٹیلی ویژن میں رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر چکے ہیں اور اشتہارات بھی لکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر علی پنجوانی صاحب. جی اکبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سر. تھینک یو. سر سب سے پہلے بہت ہی جو بنیادی نقطہ ہے اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہ یہی کہ کریٹو رائٹنگ کیا ہے، اسے تخلیقی لکھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے کریٹو رائٹنگ میں رائٹنگ الگ چیز ہوتی ہے اور کریٹو ہونا الگ ہوتا ہے. صحیح. بنیادی طور پر جو رائٹر ہے وہ ضروری نہیں کہ کریٹو بھی ہو، اور جو کریٹو ہے وہ ضروری نہیں کہ رائٹر بھی ہو. صحیح. تو اگر ایک انسان جو کہ رائٹر ہے اور اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہے، یعنی کہ مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھنا اور اپنے خیالات کو بے دھڑک بیان کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، جسے آپ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں بنداس. جی عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی نیا خیال آپ کے ذہن میں تخلیق پاتا ہے تو موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود ہی اسے رد کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو روایات کے برخلاف ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، تو وہ اپنے اندر ہی اسے کل کر دیتا ہے. لیکن وہ جن کے اندر کریج ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچا ہے، وہ چیزیں جو ہوا کرتی تھیں وہ ضرور لکھی گئی ہیں، لیکن جس انداز سے یا جس اینگل کو میں نے کریٹ کیا ہے اسے بتایا جا سکتا ہے. تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ آگے چل کر لوگوں کو بتاتا ہے، اور پھر اسے پسند کی سند ملنا یا ناپسندیدگی ہونا وہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن کم از کم اپنی چیز کو ڈیلیور کرنا وہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو جہاں تک آپ بات کریں گے کریٹو رائٹنگ، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے لکھنے والوں کے لیے کہ اسے کریٹو ہونا چاہیے، کیونکہ مکھی پہ مکھی ہر کوئی آدمی مار رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کا دور یہ ہے کہ اگر آپ مختلف نہیں ہیں، پازیٹیو اینگل سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا کہ کریٹو لوگ تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کس نئے طریقے سے سزا دی جائے، ٹھیک ہے، کون سی گالی ایجاد کی جائے، ٹھیک ہے، انہیں ہم کریٹو ضرور کہیں گے، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے دین میں کہیں پر بھی ان کی جگہ نہیں ہے. آپ پازیٹیولی جتنا اچھا لکھ سکتے ہو نئے خیالات کے ساتھ اور لوگوں کو پیش کرتے ہو، اور اگر اسے مقبولیت کی سند حاصل ہوتی ہے تو آپ کو لوگ کریٹو رائٹر کہتے ہیں. اور اگر آپ کو سند حاصل نہیں بھی ہوتی اور آپ چلتے رہتے ہیں اس راہ پر، جیسے کہ کریٹیوٹی کہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ لوگ جو اس صنف کو جانتے ہیں وہ آپ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے. بہتر. سر بنیادی اگر ہم صلاحیتوں کی بات کریں کریٹو رائٹنگ میں تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ کیا اسکلز ہونی چاہیے اگر آپ کو کریٹو رائٹنگ کرنی ہے تو؟ بنیادی طور پر آپ نے پڑھا ہو، کتابوں سے جسے عشق ہے. میں عموماً کہتا ہوں، یا اساتذہ یا جس سے بھی ملنے جو کہ بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکلتا وہی باہر ہے جو اندر ڈالا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لفظ آپ کو پڑھنے سے ملتے ہیں، خیالات آپ کو پڑھنے سے ملتے ہیں، آپ کی ووکیبلری امپروو ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ اندر ڈالتے رہیے. صحیح. ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہم اتنے عرصے سے پڑھتے ہیں، ہر چیز یاد تھوڑی رہتی ہے. دیکھیے جب آپ کسی موضوع پر لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں وہ کتاب جو آپ نے آج سے 10 سال پہلے پڑھی ہو اس کا کوئی جملہ باہر نکل کر آتا ہے، یہ طے ہے. اچھا آپ منوان جملہ کوٹ نہیں کرتے، ایک خیال آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے اور پھر جملہ آپ کا اپنا بنتا ہے. تو بنیادی چیز کریٹو رائٹنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ پڑھیں، جس حد تک اساتذہ کو پڑھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اخبار پڑھیں، رسائل جو موجود ہیں وہ پڑھیں، مستقل پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اندر لکھنے کا شعور پیدا ہوگا، لفظ ملیں گے. اور پھر وہی بات کہ اگر آپ کریٹو ہیں، کریٹو کسی کو کوئی بنا نہیں سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. رائٹنگ اسکلز، ہاں آپ کو لکھنا آتا ہے یہ طے ہے. رائٹر تبھی کہلاتا ہے جب سے لکھنا آتا ہے. اب وہ کریٹو اپنے اندر سے کیسے بنتا ہے وہ اس کی اپنی چیز ہوگی. تو کریٹو رائٹنگ یا کسی بھی قسم کی رائٹنگ یا دنیا میں کسی بھی کام کے لیے اس کام سے متعلق پڑھنا بہت ضروری. کتابوں سے دوری آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور کر دیتی ہے. بالکل. سر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور کریٹو بھی ہوتے ہیں کافی حد تک، لیکن ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے ان کے اندر، وہ لکھنا شروع نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ وہ اپنی اس ہیزیٹیشن کو کس طرح دور کریں؟ دیکھیے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اور نفسیات کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک لکھنے کی عادت کا تعلق ہے یا انسان لکھنا چاہتا ہے اور وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، وہ مجھے اس کا انڈیویجول ایکٹ لگتا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوں گے اس کے،
وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے, کس طرح کے معاشرے میں رہتا ہے, اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے, یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کانفیڈنس بہت ضروری ہے. دیکھو لکھنے والا جب تنہائی میں بیٹھتا ہے اور لکھتا ہے تو وہ اپنے خیالات لکھ رہا ہوتا ہے, اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ لکھ لیتا ہے تو اسے کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں کتنا اچھا لکھ رہا ہے جب تک کہ وہ لا کر آپ کو دکھائے نا. لکھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس خیالات ہوں, لفظ ہوں, اینگلز ہوں, وہ لکھ لے اور لوگوں تک پہنچانے کی ہمت رکھتا ہو, یہ سوچے بغیر کہ اسے پریز کیا جائے گا یا کرٹیسائز کیا جائے گا. اس نے اپنے طور پر ایک اچھی چیز لکھی ہے جو اسے لگتا ہے. صحیح. اب جب وہ پیش کرے گا تو وہ جو کہ پڑھنے والا ہے, اگر وہ سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, تو وہ اس میں سے اینگل کو ضرور ڈھونڈے گا کہ وہ چاہ کیا رہا تھا. ہو سکتا ہے آپ کی لکھائی کے اندر اسلوب میں کہیں آپ مار کھا رہے ہوں یا پیرامیٹرز ہوں اس کے اندر آپ نہ بیٹھتے ہوں پورا, لیکن ایک خیال موجود ہے تو وہ اسے پسندیدگی کی سند ضرور ملے گی, یہ طے ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈر اور خوف کے ساتھ آپ لکھ تو سکتے ہیں لیکن آپ پیش نہیں کر سکتے. تو جو چیز آپ نے لکھی, جو کریٹ کی, جو تخلیق آپ کی طرف سے ہوئی ہے, اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت بھی لائیں. اور یہ کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا. کوئی شاعر ہے بندہ, وہ اپنے خیالات کو ہمیشہ لکھتا رہتا ہے, وہ بہت اچھا بھی لکھتا ہو, لیکن جب تک اس کی وہ کتاب یا صفحہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا ہم کیسے کہیں گے کہ وہ کیسا لکھتا ہے. تو بینگ اے کریٹو رائٹر, اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس فیلڈ میں جانا ہے تو اپنے آپ یا اپنے خیالات کو خود سے رد کرنے اور چھپانے کی بجائے اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں. بالکل, شیئر کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, تبھی تو پتہ چلے گا. صحیح. سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر چلیں ٹھیک ہے انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا, بہت سارے کریٹو رائٹرز ہوتے ہیں, اکثر آ کے انٹروڈکشن میں وہ پھنس جاتے ہیں کہ کس طرح سے آغاز کیا جائے, ابتدا کیسے لی جائے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا واضح کر دیں کہ کس طرح سے ہم انٹروڈکشن اس کا کر سکتے ہیں. دیکھیے روایات تو یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, جی ٹھیک ہے, تو اس سے باہر نکلو. صحیح. ٹھیک ہے. آؤٹ آف دا باکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ آف دا باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کنسیو کرتے ہیں, آپ جو چیز لکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پورے جسم کے, اپنے ذہن کے آپ مالک ہیں, آپ سی ای او ہیں, آپ سی او او ہیں. آپ یہ مت سوچیں کیسے شروع کرنا ہے, آپ یہ سوچیں کہ مجھے شروع کرنا ہے. صحیح. اور روایات سے ہٹ کر کرنا ہے. بالکل. پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد جو آتا ہے اسے لکھیں, اس کے بعد دوسرا جملہ اس کو, پہلا جملہ دوسرے جملے کو لیڈ کرے گا, ٹھیک ہے, دوسرا تیسرے کو کرے گا. ایک پیرا آپ نے انٹرو کا لکھ لیا نا, اب آپ رک جائیے, اب آپ اسے پڑھیے, کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے اس میں بے ربطگی ہو, لیکن خیال آپ کا اپنا اور انوکھا ہے. اس کے اسلوب کو, اس کے پیرامیٹرز کو آپ صحیح کیجئے, وہ بہترین انٹرو ہوگا جو آپ نے اچانک سے سوچا. اچھا یہ انٹرو کیا ہوتا ہے, جو انٹرو آپ نے لکھا وہ ہے کیا؟ وہ اندر رکھے ہوئے بہت سارے انٹروز کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف کتابوں میں پڑھے ہیں. کوئی لفظ وہاں سے آیا ہے, کوئی جملہ وہاں سے آیا ہے, کوئی خیال وہاں سے آیا ہے. ان سب کا جب ملغوبہ بنا تو آپ کا انٹرو بنا, کیونکہ آپ کے اندر یہ سب تھا. اچھا لکھنے سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انٹرو کیسے لکھوں, کیسے لکھیں, کیا انٹرو ہونا چاہیے, یہ سوال رہنے دیں. جو پہلا جملہ, پہلا لفظ, اچھا ابھی وہ چیز آپ نے کہیں فوری طور پہ تو پیش نہیں کرنی ہے نا, کاغذ قلم آپ کا ہے, بالکل نہیں مزہ آیا کاٹ دو, لیکن لکھو وہ جو اس وقت ذہن و دل آپ کا کہے. اور وہ ڈیفینیٹلی, اگر پہلا جملہ, یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ پہلی بار میں جو آپ لکھتے ہیں وہ بہت انوکھا ہوتا ہے, بہت کریٹو ہوتا ہے اور بہت بہترین ہوتا ہے. بالکل. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کریٹو لکھائی بعض دفعہ اس وقت اس وجہ سے بھی نہیں ہو پاتی ہے کہ لوگوں کے پاس نہ مناسب جگہ ہے نہ مناسب وقت ہے, یہ کہا جاتا ہے. آپ اس جملے سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ٹائم باؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں, باؤنڈریز جو لگائی جاتی ہیں, کچھ جگہوں پر یا بہت ساری جگہوں پر, آپ کہہ دیجیے مجھے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ 1 گھنٹے میں لکھ کر دے دو, یا 2 گھنٹے میں یہ لکھ کر دے دو. یار ایک مرتبہ آپ شاید کوئی انوکھی چیز فوری طور پر ذہن میں آ جائے. کریٹو لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سلسلہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے گلزار صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ فلموں میں گانے لکھتے ہیں, تو اگر آپ کا موڈ نہ ہو اور آپ کو وہ پیسے دے کر کہیں کہ گانا لکھ دو, تو آپ کا موڈ نہ ہو, تو شاعروں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے وہ کیسے لکھیں گے. وہ انہوں نے کہا کہ شاعر و پلمبر میں کوئی فرق نہیں ہے.
رات کے 1 بجے پلمبر کو پیسے دو تو وہ نلکا کھول دے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا موڈ نہیں ہے. صحیح. ایک ہوتی ہے کمرشل رائٹنگ, ایک ہوتی ہے اپنے لیے لکھنا. صحیح. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہو, اپنی وہ ڈبریاں کستے ہو کہ جب آپ کو کمرشل رائٹنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پیرامیٹرز کے اندر لے آتے ہو کہ یار مجھے آدھے گھنٹے کے اندر 2 صفحے کا ایک کالم لکھ کر دینا ہے یا بلا بلا کچھ بھی آپ کو لکھنا ہے, تو آپ اس کے لیے ٹرین ہوتے ہو اندر سے. لیکن پھر وہی بات, وہ چیز نکلے گی کیسے جب آپ نے بہت ساری چیزیں اندر ڈالی ہوں گی. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے بیسیکلی, کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے کیوں ایسا مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کرتے. شوق اگر آپ کا ذریعہ معاش بن جائے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ لکھائی کی طرف ہیں, آپ کریٹیو رائٹنگ, بار بار ہم کہتے ہیں نا کریٹیو رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ. دیکھو ہر بندہ جو لکھ رہا ہے نا وہ کریٹیو ہے, یہ طے ہے, کیونکہ اس نے وہ چیز کریٹ کی ہے. لیکن اگر وہ دوسری چیزوں سے مختلف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی بہت اچھی چیز کریٹ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے لوگوں کو, میں عموماً کہتا ہوں کہ نئی چیز لوگوں کو روکتی ہے. آپ لکھیں بولیں کچھ بھی کریں, لوگ رکیں گے ایک لمحے کے لیے, کیونکہ انہوں نے وہ چیز پہلے نہ سنی نہ پڑھی تھی. اب جب وہ چیز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد وہ سند دیں گے, اچھا تھا یا برا تھا, یا کچھ لوگ کہیں گے آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, کچھ لوگ کہیں گے بہت برا تھا. آپ نئی چیز لوگوں کو روکتی ضرور ہے, لیکن پسندیدگی اور اپنائیت کی سند ملتی اس وقت ہے کہ جب آپ نے وہ کریٹیو چیز بہت اچھی اور مختلف لکھی ہو. ایگزیکٹلی. سر آپ یہی بات کر رہے ہیں موضوعات کی, تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے موضوعات پہ پہلے سے اگر کچھ تحریر ہو چکا ہے, کوئی ڈراماز بن چکے ہیں, وہ آ چکا ہے پبلک کے سامنے, لیکن اگر کوئی کریٹیو رائٹر ہے وہ چاہ رہا ہے اسی موضوع کو دوبارہ اس پہ کچھ لکھنے کے لیے, تو کس طرح اس کو وہ جدا کر سکے اور کچھ الگ لا سکے اسی موضوع سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے وہ اگر چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے ذہن نے کوئی پلاٹ ضرور بنایا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی کریٹیو رائٹر ہے اسے کہا جائے کہ کیونکہ روایتی ڈرامہ ہے, ہیرو ہیروئن, ماں ظالم سماج اور ویلن اور بلا بلا بلا, یہ ہر کہانی کا حصہ عموماً ہوتے ہیں. لیکن سب کی انٹری کیسے ہوتی ہے, ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں, ان کے جملے کیا ہوتے ہیں, اور خاص طور پر کلائمیکس کیا ہوتا ہے, اور کلائمیکس کس طرح سے وہ کلائمیکس تک پہنچتا ہے. ڈرامہ ہو, کوئی کہانی ہو, جو کچھ بھی ہو, کریٹیو آدمی اینگل ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ہمیشہ اینگل ڈھونڈتا ہے کہ ملاقات کیسے کروائی جائے, دانستہ ہوگی یا نادانستہ ہوگی. باپ اگر اس لڑکے کو پسند نہیں کرتا اپنی بیٹی کے لیے تو اس کے لیے ایسی مجھے کوئی وجہ بنانی چاہیے جو پہلے نہیں بنائی گئی. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ بندھے ہوئے ہیں کہ آپ کو اسی کرداروں کے فریم کے اندر رہنا ہے تو آپ جو کریٹیو ہوتا ہے نا وہ اینگلز ڈھونڈتا ہے. صحیح, کیونکہ وہ کہانی پرانی ہے, اس میں اینگلز ڈھونڈ لیا اس نے. لیکن اگر آپ کریٹیو آدمی کو موقع دے دو نا کہ یار آپ اپنی طرف سے ایک کہانی ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, تو اس کا سب کانشیس اس کو وہ ساری چیزیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ میں نے پڑھا, یہ پڑھا نہیں یار, یوں نہیں یوں کر لیتے, ارے یار ہاں, اور پھر وہ جب جھکتا ہے نا سمجھ لیں کہ اسے کوئی آئیڈیا آ گیا. تو وہ جو مختلف کرنے والی بات ہے, اگر اس میں گنجائش ہے اور لکھنے والا کریٹیو ہے, بالکل, تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی ایسا زاویہ یا اینگل دے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ مختلف ہے, چینج ہے. بالکل. سر ہم کب سے ہی بات کریں کریٹیو رائٹنگ, کریٹیو ہونا بہت ضروری ہے, آپ آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچیں. اس کے علاوہ ایک اچھے رائٹر بھی ہوں آپ, لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کی باقاعدہ کریٹیو رائٹنگ کے لیے کوئی تعلیم دی جاتی ہو؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کریٹیو آپ کسی کو بنا نہیں سکتے, کریشن آپ کے اندر سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹنگ اسکلز امپروو کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم بچپن میں اسکول سے جملے بناتے ہیں, مضمون لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی والدین کو پتہ نہیں ہوتا اور ہم نے کوئی بیماری کی اپلیکیشن بھی خود لکھ دی ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کس طرح سے لکھا ہے, کیا لکھا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی پروفیشنل جگہ پہنچنے سے پہلے آپ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہو کہیں پر بھی, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں جراثیم ہیں اور میں لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں, تو کتابیں آپ کو فارمیٹس بتائیں گی. جو اساتذہ ہوتے ہیں, جو معلم ہوتے ہیں, وہ چونکہ اس دور سے گزر کر تجربے کار لوگ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار ایسا کرنے سے ایسا بھی ہوتا ہے, اور یوں کرو گے تو یوں بھی ہو سکتا ہے. جہاں بھی آتا ہے نا, اس کا مطلب کہ کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رکھتے ہیں رائٹنگ کے حوالے سے. آپ کو شارپ کیا جا سکتا ہے کہ یار آپ کا جملہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لفظوں کا چناؤ بہت اچھا ہے,
آپ اختصار سے لکھتے ہیں لیکن بڑی جامع بات لکھتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں نا اکثر. جب ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے بارے میں بات ہو رہی تو ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس میں جو خامیاں ہیں وہ آپ کے اساتذہ یا وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی پڑھائی چلتی ہے, جب آپ خود سے سیلف اسٹڈی کرتے ہو, کتابیں خریدتے ہو, دوسرے آتھرز کو پڑھتے ہو, تو آپ کو وہاں سے مواد ملتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے جاتے ہو. لیکن پھر میں کہوں گا کہ کریٹیوٹی اس وقت آتی ہے جب وہ اندر سے نکلنے کے لیے بے چین ہو. میں آپ کو کریٹیو نہیں بنا سکتا, یا آپ مجھے وائس ورسا, کوئی کسی کو کریٹیو نہیں بنا سکتا. ہاں, آپ کی انکریجمنٹ کسی کو آگے ضرور لا سکتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیو ہوتے ہیں, بہت کریٹیو ہوتے ہیں, لیکن ان میں وہ پوٹینشیل نہیں ہوتا کہ اپنے آئیڈیاز کو پچ کر سکیں. کچھ لوگ جو جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں یا وہ ان کے گڈ بکس میں ہوتے ہیں, وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بہت کریٹیو ہے, تو وہ اس کو پش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ کھلو, بتاؤ. آپ انکریج ضرور کر سکتے ہو, لیکن کسی کے اندر کریٹیوٹی پیدا نہیں کی جاتی. رائٹنگ اسکلز بہتر کی جا سکتی ہیں. کیسے لکھنا ہے, کس طرح لکھنا ہے, کم لکھو زیادہ لکھو. یہ ناول لکھ رہے ہو تو یہ پھیلا سکتے ہو, یہ افسانہ ہے تو اسے مختصر کر دو, یہ تم رپورٹ لکھ رہے ہو تو یار اس میں سے جو اوپر تمہید باندھی ہے وہ ہٹا دو, ٹائم کم. ہوتا کیا ہے جب آپ ٹی وی کے لیے, ریڈیو کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پر ٹائم کی بھی پابندی ہوتی ہے. آپ نے ایک بہت اچھا سا رپورٹ بنا لی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایئر ہوگی 40 سیکنڈ میں ختم کرنی ہے. تو جب آپ نے وہ لکھی اور اس کی جب نریشن پڑھو گے تو 1.5 منٹ کی ہو گئی. اب اسے کاٹنا ہے تو اس میں سے آپ انفارمیشن تو نہیں کاٹ سکتے. اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے جو خوبصورت جملے تمہید میں آئے تھے وہ کٹ جائیں گے. تو مطلب یہ کہ آپ کی وہ جو کریٹیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی. کوشش یہ کریں کہ وہ جو ٹائم فریم آپ کے پاس ہے اسے پڑھ کر لکھیں, اگر آپ ریڈیو یا ٹی وی کے لیے لکھ رہے ہیں تو, اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. بالکل. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اکبر علی پنجوانی صاحب سے مزید کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اپنی رائٹنگ اسکلس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر علی پنجوانی صاحب, اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی سر, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے, تو جس طرح ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, ڈفرینٹ میڈیمز ہیں, تو کیا ہر میڈیم میں کریٹیو رائٹنگ ڈفرینٹ کی جاتی ہے, اور کتنی اہمیت کی حامل ہے کریٹیو رائٹنگ کسی بھی میڈیم اور پلیٹ فارم کے لیے؟ دیکھیے, کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کو ایکسیلنس چاہیے تو آپ کو مختلف ہونا ہوگا, صحیح, کریٹیو ہونا ہوگا. اور یہ کوئی دوڑ یا جنگ نہیں ہے کہ آپ نے جیتنا ہے, آپ نے دوسروں سے اچھا ہونا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. لکھائی کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں دیکھیے کتابیں علم دیتی ہیں, علم انسان بناتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر انسان ہر شعبے میں موجود, جو پڑھا لکھا ہے, سمجھدار آدمی ہے, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, وہ ایک تو اپنا بیہیویئر اچھا رکھتا ہے, وہ لوگوں میں الگ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کا بیہیویئر بہتر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی برا ہوتا ہے, دنیا میں سب الگ ہوتے ہیں, کوئی غلط نہیں ہوتا. وہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کا رویہ کیسا ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر شعبے میں, ہر جہاں جہاں کام ہوتا ہے, لکھائی کا خاص طور پہ, وہ کیا الگ ہوتا ہے؟ بالکل الگ ہوتا ہے. سب کے اپنے اپنے ڈائمیٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر رہ کر لکھنا ہوتا ہے. ایک کہانی کار جو کہ پرنٹ میڈیا کے لیے کہانی لکھتا ہے, یا ایک اخبار میں لکھنے والا, مضمون لکھنے والا لکھتا ہے, اسے پتہ ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. یہ 300 لفظوں کا لکھنا ہے, 500 لفظوں کا لکھنا ہے. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ٹیون ان کر چکا ہے, باندھ چکا ہے. کریٹیولی اس کو اس پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنی ہے. بالکل اسی طرح آپ ٹی وی, ریڈیو کی طرف آتے ہو, الیکٹرانک میڈیم کی طرف آتے ہو, اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ آڈیو ویژول دونوں ہے اور کانٹینٹ میرا چلے گا. تو جو آپ کانٹینٹ لکھتے ہو اس میں آپ کو ویژولس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے,
اور جو اس پہ وائس اوور ہو رہی ہوگی یا جو آپ کا ہوسٹ بولے گا وہ کس طرح سے اسے ڈیلیور کرے گا, تو اسے ذہن میں رکھتے ہوئے کانٹینٹ رائٹر لکھتا ہے ہر چیز کو, چاہے وہ ریڈیو میں ہو یا ٹی وی میں ہو. تو یہ الگ الگ میڈیمز ہیں, ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ آپ اس میڈیم میں جا کر سیکھتے ہو, اپنے سینئر سے دیکھتے ہو. دیکھو کتابیں انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھنا ایک الگ ہوتا ہے, اور پریکٹیکلی فزیکلی اس جگہ جا کر دیکھنا. ٹربل شوٹنگ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا. ہم مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ بہت ہی شارپ, اسمارٹ, کریٹو بندہ ہے, بندی ہے, جو بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور وہ جس میڈیم میں جانا چاہتا ہے وہ پہنچ گیا, اور اسے ٹربل شوٹنگ نہیں آتی. وہ بہت اچھا لکھتا ہے لیکن وہ ٹائم فریم میں نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا لکھتا ہے یا وہ غلط ہے, نہیں, اسے اپنے آپ کو مولڈ زمانے کے حساب سے, اف یو آر ان پروفیشنل لائف, تو آپ کو اس پروفیشن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جتنا اچھا آپ لکھتے ہو, جتنا اچھا آپ اپنا ڈیلیور کر سکتے ہو, اسی طرح آپ کو اپنے آپ کو اس ٹائم فریم میں یا ان لفظوں کے اندر باندھنا بھی آنا چاہیے. جب آپ اپنے لیے لکھتے ہو راتوں میں تنہائی میں بیٹھ کر, وہاں کوئی پابندی نہیں ہے, وہاں آپ اپنی اسکلز کو شارپن کر سکتے ہو. لیکن جہاں آپ کی چیزیں بکتی ہیں, جہاں آپ کی چیزیں آن ایئر جاتی ہیں, چھپتی ہیں, اور اس کے اپنے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ پروفیشن بنانا چاہتے ہیں کریٹو رائٹنگ کو, اور جس میڈیم میں آپ جا رہے ہیں اس کے اپنے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, یار یہی تو خوبی ہے, کریٹو آدمی وہی تو ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ثابت کرے کہ میں مختلف اچھا تخلیق کر سکتا ہوں, اور جن پابندیوں کے ساتھ آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہو اس میں رہتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں. سر میڈیمز کی بات کر رہے ہیں ہم, آپ ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں, ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا, تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں, ان دونوں پلیٹ فارمز میں کون سا زیادہ امپیکٹفل ہے پلیٹ فارم؟ دیکھیے دونوں کا اپنا امپیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا بھی آ گیا ہے, یہ بہت ساری میڈیمز ہو گئے ہیں جس میں آپ اپنے فن کا لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ریڈیو میں ایک سب سے میرے دل کے قریب ریڈیو رہا ہے ہمیشہ سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دکھائی نہ دے رہے ہوں اور آپ صرف سنائی دے رہے ہوں, تو آپ کو اپنے لفظوں سے اداکاری کرنی پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ لفظ سن کر آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ کہا جا رہا ہے وہ تصور میں آنا چاہیے سننے والے کے. تو ریڈیو جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت, جیسے تھیٹر کہتے ہیں نا کہ فلم کا یا ٹی وی کا اداکار سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو تھیٹر پسند ہے, یہ پسند ہے, وہ پسند ہے, تو سب یہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھیٹر پسند ہے. تھیٹر اس لیے پسند ہے کہ وہ ایک تو آپ کو انر فیلنگ ملتی ہے, فوراً رسپونڈ آتا ہے. ریڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ریڈیو شو کر رہے ہو اور آپ کو ٹیلی فون کالز کے تھرو رسپانس آنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک. دوسرا یہ کہ ریڈیو کے اندر آپ سیلف سینسرڈ ہوتے ہو, یہ بہت ضروری ہے. آپ کا کانٹینٹ جتنا اچھا صحیح آپ شو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی بات کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی. آن ایئر جو چیز گئی واپس نہیں آتی. سو وہ ایک آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. دوسرا یہ کہ اتار چڑھاؤ لہجے کا, اس میں آر جے جو بھی آپ کہہ لیں, جو بھی پریزنٹر ہوتا ہے یا ریڈیو براڈ کاسٹر ہوتا ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن وہ اگر خود لکھ کر بول رہا ہے تو اسے سمجھ آئے گا, لیکن اگر اسے کانٹینٹ کوئی اور لکھ کر دے رہا ہے تو پھر دونوں کا جیلین ہونا بہت ضروری ہے. ٹی وی کا جہاں تک تعلق ہے, ٹی وی آڈیو ویژول دونوں ہیں, تو اس میں جہاں آپ کی کمی رہ جاتی ہے آپ کے لفظوں کی یا آپ کی ادائی کی, تو وہاں پر آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو کانٹینٹ میں بعض اوقات ہمیں یہ بھی لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ نے نظریں جھکا لینی ہیں, یہاں پر آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے یہ بولنا ہے, برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا ہے, کیونکہ اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. تو کانٹینٹ رائٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کا کانٹینٹ اس میڈیم پہ جا رہا ہے جہاں جو میڈیم جو آپ کا کانٹینٹ پریزنٹ کر رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے گا, تو وہ جملے مختلف دے گا, اس کو کہے گا کہ یار اس کا اتار چڑھاؤ یہ ہے. لیکن جہاں وہ ٹی وی کی طرف آئے گا تو وہاں پر اسے پتا ہے کہ تھوڑی سی لبرٹی اسے یہ بھی حاصل ہے کہ کچھ مائلیج جو ہے وہ آن اسکرین جو موجود ہے اسے بھی لینے دو. تو وہ اپنے جملے ایسے دے گا کہ اس میں وہ جو اداکارانہ صلاحیت یا پریزنٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے یا اسلوب ہے اس کا ایڈوانٹیج اسے ملے گا. میڈیم دونوں ہی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ریڈیو, چونکہ مائک میری کمزوری ہے. صحیح. سر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں, کیونکہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں, تو لکھنے کا کس طرح کی لکھائی ہوتی ہے, تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے ریڈیو کی رائٹنگ میں اور ٹیلی ویژن کی کانٹینٹ کی رائٹنگ میں, اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیں. دیکھیے ٹی وی کی رائٹنگ میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اور جو پریزنٹ کیا جائے گا
اس کے ساتھ اس کے ویژولز بھی چل رہے ہیں, تو اس میں لکھنے والے کو نسبتاً آسانی ہوتی ہے, کیونکہ جو انسان بعض اوقات ٹیونن ہے, ہم دیکھتے ہوئے سن بھی سکتے ہیں, سنتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریڈیو کے اندر کیا ہے کہ وہ جب سن رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ آسمان پر بادلوں کی, اور دوپہر کا وقت ہے اور وہ کھڑا گاڑی میں جا رہا ہے اپنی, تو اسے بادل نظر نہیں آ رہے, آسمان دھوپ ہے, شدید برا حال ہے اس کا, اور میں بادلوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں مجھے کچھ ایسے لفظ دینے ہیں, ایسا ایکسپریشن دینا ہے, اسے یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں بات کچھ اور کر رہا ہوں, اسے ریلیٹ مت کرو اس وقت کے ماحول سے, میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں. تو وہاں پر مجھے جب لفظوں کا چناؤ کروں گا, یا جہاں پر وہ لفظوں کی ادائی ہوگی وہ مختلف ہوگی. ٹی وی کے اندر لکھتے ہوئے مجھے, یا جو بھی لکھنے والا ہے اسے یہ پتا ہے کہ مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ دکھائی بھی جا رہی ہے. تو اس میں وہ اگر تھوڑی سی کیئرلیسنس کا مظاہرہ کرتا ہے تو بھی چل جاتا ہے, لیکن ریڈیو میں ناٹ ایٹ آل. سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہو وہ چیز جو اسے دکھ نہیں رہی, تو آپ کو بہت اوتھینٹک ہونا پڑتا ہے, آپ کو لفظوں کا چناؤ بہتر کرنا پڑتا ہے, اور جو اسے ڈیلیور کر رہا ہے اس کی ادائی بہترین ہونی چاہیے. صحیح. تو ریڈیو اور ٹی وی میں یہ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جتنے بھی میڈیمز ہمارے پاس ہیں, ریڈیو ہو گیا, ٹیلی ویژن, ان کی رسائی جو ہے ماسز تک ہے, تو کریٹو رائٹنگ کے تھرو ہم کس طرح معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور آئی گیس کس طرح اصلاحات ہو سکتی ہیں, کوئی چینج لا سکتے ہیں اپنی رائٹنگ کے تھرو؟ دیکھیے ہر چیز کے میں کہتا ہوں نا کہ اینگل ڈھونڈتا ہے کریٹو رائٹر جو ہوتا ہے ہمیشہ. کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اسکرپٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو کہ معاشی مسائل ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں, جس کو چھوتا ہوا اسکرپٹ ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں, کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ڈالی جا سکتی ہیں, کیونکہ فلرز ہوتے ہیں. یہ ہر ڈرامے میں, ہر کہانی میں فلرز بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک کہانی ایسا نہیں کہ تسلسل سے چل رہی ہو, یہ میں بات کر رہا ہوں ڈراموں کے حوالے سے, اور امپیکٹ وہاں زیادہ آتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص بیٹھ کر کہے کہ بھیا جھوٹ مت بولا کرو, یہ مت کیا کرو, گندگی مت پھیلایا کرو. لوگ یہ گھر میں سنتے ہیں, ہر جگہ سنتے ہیں, اور اس طرح اسٹریٹ نصیحت اب لوگ سننا نہیں چاہتے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے, گندگی پھیلانے سے کیا مسئلے ہوتے ہیں, اور جھوٹ بولنے سے کہاں کہاں پھنستے ہو. اور جھوٹے کی یادداشت بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر 4 دن بعد پوچھ لیا کہ تم نے اس دن کہا تھا وہاں گئے تھے. یہ تمام چیزیں ریلیٹ کر کے آپ اپنے ڈراموں میں, اپنی کہانیوں میں کہیں کہیں بٹس اینڈ چکس میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے, اور پھر آپ کی کہانی کا تسلسل ساتھ ہی ساتھ بڑھتا چلا جائے. نصیحت آج کل بیٹھ کر کوئی براہ راست نہیں سنتا, اور یہ انفارچونیٹ نہیں کہوں گا میں, کیونکہ کرنے والے کے پاس بھی وقت نہیں ہے, تو سننے والے کے پاس کہاں سے ہوگا. تو درمیان میں کریٹو آدمی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں, اسے میں ایک پورے پروگرام میں نہیں بتا سکتا, تو وہ جو ایک پروگرام میرے پاس ہے اور جس کا فارمیٹ یہ ہے, اس کے بیچ میں یہ 2 چیزیں ڈال سکتا ہوں, تو وہ درمیان میں چیزیں ڈال کر لوگوں تک یہ پہنچا سکتا ہے کہ بھیا یہ درست نہیں ہے, اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں, پھر وہ ٹرن ہو جاتا ہے ڈرامے کی طرف. دیٹس دی وے. صحیح. سر پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, بات ہو رہی ہے کریٹو رائٹنگ کی, تو کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھی کریٹو رائٹنگ ہو رہی ہے؟ لیکن اب دیکھا جاتا ہے ہمارے ایڈز ہو گئے, کمرشلز, اور ہماری فلم انڈسٹری اب تک وہی لائک اب بینڈ ویگن, وہ بھیڑ چال کے فالو کر رہے ہیں, اور کچھ نیا کانٹینٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی. دیکھیے کمرشلزم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر پیسہ انوالو ہوتا ہے زیادہ, کمرشل فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں پیسہ بہت لگتا ہے, کلائنٹ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اپنی مرضی کی چیز ہی بنوانا چاہتا ہے, انٹل انلیس کہ وہ دوسرا جو پروڈکشن ہاؤس ہے یا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اسے کوئی بہترین آئیڈیا پہ کنونس نہ کر لے. ٹھیک, تھوڑا سا آلسی کا زمانہ ہے, لوگ کہتے ہیں ایزی منی مل جائے, لیکن میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ روایات سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اور جو لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اسے پذیرائی ضرور ملتی ہے. جو بھیڑ چال والا سلسلہ ہے نا وہ ہے, انفارچونیٹلی ہے, لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ 1 منٹ کا ایک کمرشل بنا رہے ہو, 30 سیکنڈ کا ایک کمرشل بنا رہے ہو, ریڈیو اسپاٹ ہو یا ٹی وی اسپاٹ ہو, کچھ بھی ہو, اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے یہی چیز چاہیے, یار آپ اینگل تو بدلو, جملے تو بدلو. کوئی ایسی بات دیکھو, کہیں کہیں جو ہے نا کلائنٹ جملے بھی کہتا ہے کہ اس طرح کے جملے چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کے ہاتھ بند گئے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی سی لبرٹی آپ کو مل رہی ہے, وہاں آپ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں.
یہ ڈفرینٹ کرے گا آپ کے کمرشل کو دوسرے بہت سارے کمرشل سے. ضروری نہیں ہے کہ کیمرہ اینگل بدل دیا جائے, مطلب آپ ٹاپ شاٹ لے لیں یا مڈ شاٹ لے لیں یا آپ نیچے کیمرہ رکھ دیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, بہت ہوتی ہیں. کس وقت کون سا شاٹ لینا ہے یہ کریٹو ڈائریکٹر جانتا ہے, لیکن کہاں, اور ڈیفینیٹلی پورا بنتا ہے, فریم ورک بنتا ہے کہ بھائی اس طرح سے لکھا جائے گا, کیمرہ یوں آئے گا, یوں جائے گا, پوری کریٹو ٹیم بیٹھتی ہے. اور امپیکٹ آپ کا کہاں پر کریٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ جہاں پر آپ نے ڈفرینٹ ایک ٹچ دیا ہے. اچھا, وہ ٹچ اچانک سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت ساری چیزیں میڈیا کے اندر جو آن دا اسپاٹ ہوتی ہیں نا, وہ سمجھ لیں کہ وہ کریٹو ہوتی ہیں, پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی, ابھی اسی وقت سوجا اور سب کو اچھا لگا اور کر دیا, تو یہ اس طرح سے کریٹیوٹی آتی ہے. ورنہ کمرشلزم میں انفارچونیٹلی صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا بھر میں, پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں, سبھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. سر, ہمارے ڈراماز کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل لیول پر بھی پذیرائی ہے اب تک, تو ایسا کانٹینٹ ہو رہا ہے پروڈیوس جو لوگوں کو پسند ہے, لیکن پاکستانی عوام میں اب تک رجحان ہے کہ اب تک انٹرنیشنل کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے, جیسے ٹرکش ڈراماز ہو گئے, انڈین کانٹینٹ پہلے دیکھا جاتا تھا, اب تھوڑی تعداد کم ہو گئی ہے. تو کس طرح سے ہم اپنی فلمز میں اسپیشلی, اور ایڈز میں, کمرشل کی میں پھر بات کروں گی, کیا ایسی بہتری لا سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنا ہی کانٹینٹ دیکھیں, اپنی فلمز دیکھیں, اس کو اسی کو پروموٹ کریں؟ دیکھیے, کانٹینٹ ڈفرینٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈفرینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. دیکھیے, ڈرامے کی آپ بات کرتے ہو نا, جیسے ٹرکش ڈرامے آ گئے یا دوسرے فارن کنٹریز کے ڈرامے آ گئے, ڈب کر کے دکھائے جا رہے ہیں. لوگوں کو لوکیشن ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں, لوگوں کو چہرے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں, لوگوں کو اسٹوری ان کے حساب سے ہے نا, تو ان کو مختلف نظر آئی, تو سوئچ کر گئے. وہ کچھ لوگوں نے ٹرکش ڈرامے دیکھنا شروع کر دیا, دوسری فارن لینگویج کے ڈرامے جو اردو میں ڈب کیا رہے ہیں, لوگ سوئچ ہوئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کے ڈرامے بھی ابھی دیکھے جا رہے ہیں, یہ بھی سچ ہے. آپ کا ہر وہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے. کہیں کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے گلابی یا لال گالوں کو دیکھ کر آپ تھپڑ مار کے اپنے گالوں کو لال کر دیں, یہ بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی روایات ہیں, آپ کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے, اس میں رہتے ہوئے آپ اگر کہانی کو کوئی اینگل دے سکتے ہیں, اچھا سا موڑ لے کر آ جائے, تو وہ لوگوں میں بالکل پسند کیا جائے گا. لوگوں کو مختلف چیزیں چاہیے, ڈیلی بیسس پر لوگوں کو مختلف چاہیے. روز آپ ایک کھانا نہیں کھا سکتے, ایک طرح کا لباس نہیں پہن سکتے, آپ چینج مانگتے ہیں, اور اگر آپ چینج نہیں دو گے تو لوگ سوئچ ہوں گے. اور لوگوں کے سوئچ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ فورن کانٹینٹ کی طرف گئے. اور سم ہاؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فورن کانٹینٹ چل رہا ہے نا, یہ بھی اگر 6-8 مہینے سال چلتا رہا, لوگ بیزار ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی بھیڑ چال ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی بھیڑ چال ہے, اور چونکہ پاکستان میں وہ اردو میں ڈب ہو رہا ہے, تو آوازیں بھی لمیٹڈ ہیں, تو وہ آوازیں وہی رہیں گی, بھیڑ چال کا سسٹم ہو جائے گا, آپ ایونچولی پھر کہیں اور سوئچ کرو گے. چینج لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, اور اگر آپ خود سے اپنے ملک میں چینج پروڈیوس کرو, تو ایک تو یہ کہ آپ کا زر مبادلہ آپ کے پاس رہتا ہے, آپ کے جتنے بھی باصلاحیت لوگ ہیں ان کا روزگار لگا رہتا ہے. یہ تمام چیزیں ممکن ہے, 100% ممکن ہے. صرف اور صرف چیزیں یہ ہے کہ جہاں پر کمرشلزم میں تھوڑی سی گنجائش بنے نا, آپ کریٹیولی ڈفرینٹ کچھ کر جاؤ اور کرتے رہو. یہ کانسٹنٹ چیز ہے. آج میں نے کسی نے بھی کوئی اچھی چیز بنائی اور وہ کلک کر گئی, تو میں یا وہ شخص اس کام کی ایک مرتبہ اور کمائی کھا لے گا. تیسری بار اسے کچھ اور نیا کرنا ہے, اگر اس نے نہیں کیا تو تیسری بار اسے کام نہیں ملے گا. سو دا تھنگ از کہ ہر بار کوئی نیا آئیڈیا نیا, آپ بار بار کریٹو کی بات کرتے ہو نا, کریٹیوٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے یار. میں آپ کو اپنے ریڈیو کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں. ایک ہمارے دوست ہیں, نام نہیں لوں گا میں ان کا, وہ بے وقوفی کی حد تک جو ہے نا وہ کانفیڈنس انسان ہے. وہ نیوز پڑھنے گئے آن ایئر کے اندر, اور پرچہ پرنٹ آؤٹ نہیں نکلا, لائیو جانا تھا. وہ اتنا کانفیڈنٹ بندہ تھا کہ وہ آن ایئر میں چلا گیا, لائیو مائک کھول گیا, اسے نیوز پڑھنا شروع کر دی, جو وہ کچھ دیر پہلے ٹی وی پر دیکھ کر آیا تھا. میں کہہ رہا ہوں ایسے آپ کو تھوڑے سے بے باک اور تیز لوگوں کی ضرورت ہے, جو کہ اپنے آپ کو شارپن کریں. کریٹو, یہ مثال میں نے صرف اس لیے دی ہے کہ جو کریٹو بندہ ہوتا ہے نا, وہ پھر بندتا نہیں ہے, وہ کاغذ اور پرچوں کا محتاج نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے تبدیلی لانی ہے تو لانی ہے, یہ چیز ہونی ہے تو ہونی ہے, اور اس کے لیے کانفیڈنس بہت ضروری ہے. اب اسرٹیونیس بہت ضروری ہے. ہمارے کچھ کریٹو لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں, اور اگریشن کاموں کو بگاڑتا ہے. آپ اسرٹیو ہو, اپنی رائے دیں, اپنی جو
تخلیقی چیز ہے اسے اچھی طرح پریزنٹ کریں اور جانے دیں جیسا وہ چاہتے ہیں. کل کو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تو کہا تھا نا, دیکھیے یہ ہوا. تو اسرٹیو ہونا چاہیے ہر کریٹو آدمی کو. اگریشن اس کو مار ڈالے گا, یہ میں بتا رہا ہوں, وہ خود بھی کل ہو جائے گا اور سامنے والا تو پہلے مارے گا اس کو. صحیح. سر, نیٹ فلکس کا بہت رجحان ہے اس وقت لوگوں میں, اور جو سیریز پروڈیوس ہو رہی ہیں کافی حد تک ان کا جو رائٹ اپ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت پسند کیا جاتا ہے. پاکستان میں کب تک اس طرح کی سیریز وغیرہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروعات ہوئی ہے لیکن اس حد تک اب نہیں پہنچ پائے, تو کب تک اس طرح کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی آپ ابھی وہاں نہیں ہو, یہ طے ہے جی, ٹھیک ہے. نیٹ فلکس کو اگر آپ جانا چاہتے ہو نیٹ فلکس تک, تو نیٹ فلکس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں, ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. صرف کانٹینٹ نہیں, اچھا کانٹینٹ بنیادی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کانٹینٹ کو آپ پریزنٹ کیسے کرتے ہو, یہ ایک بیسک چیز ہے. اور آپ نیٹ فلکس کی بات کر رہے ہو, پاکستان میں نیٹ فلکس لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں, لیکن ابھی اس کے پاس لمیٹڈ مواد ہے. ہاں اگر ہمارا پاکستانی مواد بھی اس میں آ جائے گا تو مجھے ایک بات بتاؤ, پاکستان میں تو نہیں چلے گا وہ, کیونکہ پاکستان پہ تو آ ہی رہا ہے وہ. صحیح. آپ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی, لیکن پھر وہی بات ہے, آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا, آپ کے کیمراز کو ایڈوانس ہونا پڑے گا, آپ کو لوکیشنز بہتر کرنی پڑیں گی, یہ تمام چیزیں, اور پھر ان تمام چیزوں سونے پہ سہاگا آپ کا کانٹینٹ. نیٹ فلکس جو کانٹینٹ مانگتا ہے, اور ابھی میری اپنی ذاتی رائے کہ نیٹ فلکس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ نیٹ فلکس پہ بہت ساری کنٹروورشل چیزیں, نیٹ فلکس مانگتا کنٹروورشل ہے. اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں آپ کوئی بھی کنٹروورشل کام کریں گے, بے شک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کریں یا نیٹ فلکس کے لیے کریں, ملک میں نہیں رہ سکیں گے پھر آپ. بالکل. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے یہ پروگرام وائس آف SMIU. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر علی پنجوانی صاحب. ہم بات کر رہے ہیں کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے, بہت ساری ٹپس اور شیئر کر چکے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر چکے ہیں. اب مزید آگے بڑھتے ہیں. سر, کریٹو رائٹنگ کو ایز اے پروفیشن ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, اس میں آمدنی کے ذرائع وغیرہ, کیونکہ بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, تو روزگار کے مواقع ہیں؟ دیکھیے کانٹینٹ ہر چیز کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. میں میڈیا انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر, اور اگر آپ تدریس کے شعبے کی طرف بھی جاتے ہو یا آپ پروفیشنل اسپیکر بنتے ہو, موٹیویشنل اسپیکر بنتے ہو, کانٹینٹ ہر جگہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ چونکہ اسے ہم پراپر پروفیشن مانتے ہیں, میڈیا میں جانا یا پھر ریڈیو ٹی وی یا اخبار کی طرف جانا یا کہیں لکھنا, اسے ہم پروفیشن مانتے ہیں, تو کانٹینٹ کریٹو رائٹنگ بہت کام آتی ہے کانٹینٹ میں, ٹھیک ہے. کانٹینٹ لکھنے والے بہت لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ کون کتنا اچھا لکھتا ہے اور کون کتنا مختلف لکھتا ہے. تو یہ طے ہے کہ اس میں آگے جانے کے بہت سے چانسز ہیں. اور جو کریٹو ہوتا ہے, ٹی وی, ریڈیو یا پرنٹ میڈیا, کسی کی بھی بات کر لیں, اس کے اندر وہ نظر آ جائے گا, کلک ہو جائے گا, پیسہ بھی ہے. مطلب اب چونکہ یہ پروفیشن بن گیا ہے اس میں پیسہ بھی ہے, اور مختلف طرح کی کیٹیگری میں ڈرامے ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, شوز ہوتے ہیں, ہر چیز مانگتی ہے کانٹینٹ. اور ہم کانٹینٹ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لکھ کر پورا دے دیا گیا, نہیں. کانٹینٹ بیسیکلی ہوتا ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر وہ بتائیں گے کانٹینٹ رائٹرز کہ چیزیں کیسے ہونی ہیں. مطلب اگر کوئی گیم شو ہے تو اس میں کون سے گیمز ہونے چاہیے, ہمارا ہوسٹ کس طرح سے اس کو کنڈکٹ کرے گا. اگر وہ کوئی انفارمیشن شو ہے تو اس کے اندر ہم کن باتوں پر فوکس کریں گے. مارننگ شو ہے تو مارننگ شو میں آج کا ٹاپک, یہ کانٹینٹ والا بتاتا ہے. اچھا, کانٹینٹ والا چونکہ ایونچولی لکھ کر بھی دیتا ہے یہ سارے آئیڈیاز دینے کے بعد, تو اب وہاں پر اس کی کریٹیوٹی کا اور امتحان ہوتا ہے. ایک تو وہ موضوع نیا چنے ایز اے کانٹینٹ رائٹر, چاہے وہ ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, کہیں پر بھی, اور پھر جب اسے پریزنٹ کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے کس طرح کے لفظوں کا چناؤ ہوگا اور کس اینگل سے وہ چیزیں دکھائی جائیں گی. آلدو ساری رسپانسبلٹی کانٹینٹ والے کی نہیں ہوتی, لیکن بنیادی طور پر
آئیڈیا پچ وہی کرتے ہیں, اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا آئیڈیا ڈفرینٹ ہو. آپ نے سنا ہوگا نا, مین ود دا نیو آئیڈیا از کرینک انٹل ہز آئیڈیا از سکسیڈ. تو جب آپ کوئی نیا آئیڈیا دیتے ہو آپ کے ذہن میں, پہلے تو آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ وہ آئیڈیا دیں, اور پھر اس آئیڈیا کے کامیاب ہونے کے درمیان جو آپ کو رکاوٹیں, مشکلیں, ڈانٹ ڈپٹ اور ساری مصائب کا سامنا کرنا ہے, اس کے لیے آپ میں کریج ہو. اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یار کہتے ہیں عظیم آدمی ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں. کریٹو رائٹنگ کا پروفیشن بوم ہے, میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ کانٹینٹ اور کریٹو رائٹنگ دونوں ساتھ چلتے ہیں. اور جو اچھا کانٹینٹ لکھتا ہے, جو کریٹو ہے رائٹنگ کے معاملے میں, وہ سب سے آگے ہے. ہر چینل, ہر ریڈیو, ٹی وی, کمرشل کی جگہ کہیں پہ بھی پہنچ جائیں, اچھی سوچ, نئی سوچ کے ساتھ جو آدمی آتا ہے, کیونکہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اس سے کہتے ہیں کہ بھیا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو بتائیے. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں گیم شو کرتے ہیں, پتا ہاں بھائی گیم شو کون سا, کس طرح کا, سر یہ والا شو کس طرح کا, کیونکہ ہر طرح کے شوز ہو چکے ہیں. اب اگر آپ انہی کے نام لیتے رہو گے تو یہ آپ نے آئیڈیا نہیں دیا ہے, آپ کریٹو نہیں ہو. آپ کوئی نئی چیز بتاؤ گے آؤٹ آف دا باکس, نہیں جی یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, وہ کہیں گے ہاں آئیڈیا تو اچھا لگ رہا ہے, چلو آؤ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, تو وہ پھر وہاں سے جا کر کلک ہوتا ہے. سر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے روزگار کی کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے, ریڈیو, ٹیلی ویژن, تو سننے میں آیا ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے ریڈیو میں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو سیلریز کے حوالے سے ریڈیو میں کہا جاتا ہے کہ کم ہوتی ہیں, اتنا کانٹینٹ کریٹرز کو نہیں مل پا رہی ہوتی ہے, تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے وہ میڈیم جو ہے وہ نسبتاً جو کمرشل کی پیمنٹ ٹی وی لیتا ہے وہ ریڈیو نہیں لیتا, وہ میڈیم نسبتاً چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ٹی وی کا میڈیم بڑا ہے, وہاں پیسہ زیادہ ہے, فلم اس سے بڑا ہے, آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس کو. بالکل اسی طرح سے ہوتا یہی ہے کہ جو ریڈیو پہ کام کرتا ہے, اچھا ریڈیو اور تھیٹر یہ ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں جگہوں پر پیسے کم ملتے ہیں, لیکن ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے وہاں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا صرف مزے سے گھر نہیں چلتا, یہ بھی طے ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو جیسے میں کام کرتا تھا ریڈیو میں, تھیٹر میں نے کیا, میں نے ریڈیو کیا, لیکن پھر ایسا لگا کہ ضروریات بڑھ رہی ہیں, اور میں پھر ٹی وی کی طرف آ گیا, کمرشلز کی طرف آ گیا, رائٹنگ کی طرف آ گیا زیادہ تر. لیکن آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں کہوں گا کہ ریڈیو میری پہلی محبت ہے, تھیٹر مجھے بہت پسند ہے, اور تھیٹر میں زیادہ مزہ آیا تھیٹر کرتے ہوئے. ہاں یہ طے ہے پیسہ کم ہے, انٹل انلیس کہ ان میڈیمز کی پیمنٹ بڑھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ اپنے جو آن ایئر کمرشلز ہیں اس کے پیسے بڑھائیں, اور جو جب بڑھیں گے تبھی پیسے بڑھیں گے ریڈیو والوں کے, تھیٹر والوں کے. تھیٹر میں یہی ہے کہ آڈینس آئے گی تو پیسہ جنریٹ ہوگا اور آرٹسٹ کو ملے گا. لیکن جنہوں نے ریڈیو اور تھیٹر کیا ہے ان کو اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ کم پیسے ملے, لیکن جتنا مزہ ان کو ان دونوں جگہوں پر آیا اس کی بات ٹی وی اور فلموں میں نہیں ہے. سر پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ یوتھ پر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے ہیں ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں, رائٹ اپس لکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے خیر تو اس میں بہت لکھا جاتا ہے, لیکن کس طرح وہ اپنی کریٹو رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں, کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کوئی ٹپس ان کے لیے کہ وہ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو رسم الخط میں لکھیں, رومن میں نہ لکھیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں لکھیں, پورا انگریزی میں لکھیں. ٹھیک ہے, لینگویج کو اس کے رسم الخط میں لکھنا بہت ضروری ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذہن کس راستے پہ جا رہا ہے. آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ آپ اردو لکھ نہیں سکتے اس لیے آپ رومن لکھتے ہیں. رومن لکھتے ہیں تو رومن کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لکھتے کچھ ہیں بات کچھ اور پہنچتی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ, تو رسم الخط بہت ضروری ہے, اور جس زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں لکھیں گے تو بات تبھی زیادہ امپیکٹفل ہوگی. پہلی چیز ینگ جنریشن کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اردو میں لکھنا ہے تو اس میں لکھیں. دوسرے کہ رائٹ اپس وہ لکھتے رہتے ہیں, ہاف ہارٹیڈلی نہ لکھیں. آج لکھا صرف اس لیے لکھا کہ اس وقت خیال آیا. اگر پروفیشن بنانا ہے, اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کریٹیولی اچھا لکھ سکتے ہو تو پھر اس کو ٹائم دو. آپ اگر آرٹیکل لکھتے ہو یا رائٹ اپس لکھ رہے ہو تو اس کو لکھتے رہو. ایک جب کنٹینوئنسی ہوتی ہے, جب ایک چیز مسلسل چلتی ہے, پھر آپ ایویلیویٹ کرو کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا تھا اور کچھ عرصے بعد آپ اپنا دوسرا آرٹیکل یا رائٹ اپ پڑھو, دیکھو اس میں فرق کیا ہے. اگر مونوٹنی ہے, مونوٹنس ہے, سیم چل رہا ہے تو یار آپ نے کوئی گروتھ نہیں کی. اور پھر وہی بات ینگ لوگوں سے جتنے بھی ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ لکھتے وہی ہو جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے. پڑھیں اور خوب پڑھیں, لیکچر سنیں عالموں کے, اپنے استادوں کے,
لیکن کتاب سے دوستی رکھیں. کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھی کتابیں اچھا انسان بناتی ہیں اور اچھا رائٹر اور کریٹیو رائٹر بھی بناتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, کریٹیو رائٹر وہی ہو سکتا ہے جس نے پڑھا ہو, اور یہ ضروری ہے. سر بالکل آپ نے بات کی مطالعہ مشاہدے کی, بہت ضروری ہے. تو کریٹیو رائٹنگ میں تو اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیکھیے, میں اکثر بچوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آبزرویشن اسکلز آپ کی شارپ ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایبزارب کرنے والا بھی ہونا چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم کرتے یہ ہیں کہ آج مجھے کوئی چیز لکھنی ہے تو میں سڑک پہ گیا اور میں مشاہدہ مطلب آبزرو کر آ گیا. میں نے دیکھا اچھا ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, میں جا کر میں نے لکھ لیا. میں ایبزارب نہیں کیا میں نے چیزوں کو, میں نے اپنے اندر اتارا نہیں اسے, میں اسپنج نہیں بنا. اندر لے کر آ جاؤ. اگر میں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھوں تو اس کے بیٹھنے کے انداز کو میں اپنے رائٹ اپ میں لا سکتا ہوں کہ لوگ یوں بھی بیٹھتے ہیں, یوں بھی بیٹھتے ہیں, یوں بھی بیٹھتے ہیں, کونی یہاں رکھ کر وہاں رکھ کر یہ, لیکن میں نے اس کو ایبزارب نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک داستان ہے, وہ وہاں اس طرح کیوں بیٹھا ہے. یہ چیزیں ایبزارب کرنے والی ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی رائٹنگ اسکلز کو شارپن کرنا ہے اور کریٹیو بننا ہے تو آپ کو کتابیں تو پڑھنی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آبزرویشن اور ایبزارب کرنا آنا چاہیے. چیزوں کو دیکھیں, اور فلٹریشن بہت ضروری ہے. اچھا رکھ لو, برا نکال دو. برا اگر ساتھ ہی ساتھ لیتے رہو گے تو پھر جب لکھنے بیٹھو گے تو اس وقت آپ کو تفریق کرنا مشکل ہو جائے گا. تو تھنگ از کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے, کوئی کتاب آتی ہے, پڑھتے ہو, وہ سب آپ کے اندر جمع ہو جاتی ہے. ایک پوری ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کے جو فوڈ آئٹم ہے اس کا مجموعہ ہے. بالکل اسی طرح آپ کا ذہن ہے وہ آپ کی سوچوں کا مجموعہ. یہ سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کی امی بات کر رہی ہے, ابو بات کر رہے ہیں, استاد بات کر رہے ہیں, دوست بات کر رہے ہیں, ان کے خیالات سب آپ کے یہاں جمع ہوتے ہیں. جب اتنی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو آپ فلٹر کیسے کرو گے؟ آپ فلٹر کرو گے ان کتابوں سے. آپ اچھی کتابیں پڑھو. پھر آپ سوچو گے کہ یار وہ دوست یہ کہہ رہا تھا, نہیں کتنی بری بات ہے, ہٹا دو, وہ ہٹا دو. امی کہہ رہی تھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, امی کہہ رہی تھی کپڑے صاف رکھنے چاہیے, ہاں ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے. تو وہ آپ کو, آپ کا ذہن شارپ ہوگا کتابیں پڑھنے سے, اور مختلف جگہوں کے خیالات. ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابیں ہی سکھاتی ہیں, تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے, لیکن اسے فلٹر کرنے کے لیے کتابوں کی بہت ضرورت ہے. صحیح. سر یوتھ کی بات کی, اب اس کے بعد بات کرتے ہیں بچوں کی. ہمارے یہاں روایت آ گئی, اب سوشل میڈیا کا اتنا یوز ہو گیا ہے تو بچے زیادہ تر ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ کچھ پیپر پین سے کچھ کام کریں, پینٹنگز کریں, کیونکہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں بچے. تو کس طرح ان کے اندر یہ بچپن سے ہی عادت ڈالی جائے کہ وہ ان سب چیز لکھنے کی عادی ہو جائیں؟ دیکھیے, یہ پیرنٹنگ جو ہے نا, وہ پیرنٹنگ گائیڈرز جو ہوتے ہیں وہی دے سکتے ہیں بنیادی طور پہ. ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ انفارچونیٹ سین یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں مدر فادر بوتھ ورکنگ, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی جوائنٹ سسٹم ہے نہیں, وہ نیوکلیر فیملیز کی طرح رہتے ہیں سب لوگ. تو اس میں ہوتا یہ کہ اگر بچہ 3-4 سال کا ہو گیا ہے, 5 سال کا ہو گیا ہے, تو اسے کوئی ساتھی چاہیے یا اسے کوئی کولیگ چاہیے جو اسکول کے بعد اس کے ساتھ وقت گزارے, اور وہ ٹائم نہیں دے پاتے. کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے چاہیے بینگ اے پیرنٹ کہ بچوں کو ریسٹرکٹ کریں. اسکرین ٹائم جتنا کم ہوگا اتنا بچوں کے لیے اچھا ہے. آنکھ اور ذہن دونوں ہی, اور جسم, کیونکہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تو بہتر یہ کہ اسکرین ٹائم کم کیسے کریں گے, کس طرح کریں گے, ہر فیملی اپنے ماحول کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کرے. لیکن یہ طے ہے کہ اسکرین ٹائم بچوں کا کم ہونا چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, آرٹ ورک کریں, کچھ لکھیں, اسٹوری سنیں, اسٹوری سنائیں. یہ تمام چیزیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, فینٹیسائز کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن لوگوں کے گھروں کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ ممکن نہیں ہو پاتا, لیکن پھر بھی وہ پیرنٹنگ گائیڈز ہوتے ہیں, وہ سمجھا سکتے ہیں. لیکن دیکھو یار, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے, انہیں بھی پتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو بہتر یہ کہ جتنا اسکرین ٹائم کم ہوگا اور بینگ اے پیرنٹ وہ جتنا رسپانسبل اپنے آپ کو سمجھیں گے, بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ دیں گے. صحیح. سر آپ شاعری بھی کرتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہاں, یہ گناہ ہوتا ہے مجھ سے کبھی کبھی, تو ٹھیک ہے, ایک چلیں یہی سنا دیتا ہوں. ایک غزل ہے. جی. بے خبر رہتا ہوں پر اتنی خبر رکھتا ہوں میں, بے خبر رہتا ہوں پر اتنی خبر رکھتا ہوں میں, جس کی ہو مجھ پہ نظر اس پہ نظر رکھتا ہوں میں. بے ثباتی اس جہاں کی مجھ سے زیادہ جانے کون, بے ثباتی اس جہاں کی
مجھ سے زیادہ جانے کون, میر کا دل اور غالب کا جگر رکھتا ہوں میں. حشر کے دن صاف بچ نکلوں گا, تم سب دیکھنا. حشر کے دن صاف بچ نکلوں گا, تم سب دیکھنا. ہر گناہ کا اپنے ایک ایسا عذر رکھتا ہوں میں. واہ. غیر سے اس کا تعلق, غیر پہ اس کا کرم. غیر سے اس کا تعلق, غیر پہ اس کا کرم. سایہ و پھل سے مبرہ ایک شجر رکھتا ہوں میں. اس کے نامے اس قدر ہیں متحرک کیا کہوں, اس کے نامے اس قدر ہیں متحرک کیا کہوں. اس جگہ ملتے نہیں ان کو جدر رکھتا ہوں میں. واہ. مجنوں و فرحات صاحب حال کچھ میرا بھی ہے, ان کی منزل جا ملے ایسا سفر رکھتا ہوں میں. جتنی راہیں سہل ہو اوروں میں اکبر بانٹ دو, جتنی راہیں سہل ہو اوروں میں اکبر بانٹ دو. اب راستے اپنے لیے سب پر خطر رکھتا ہوں. بہت خوب سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ کی جو شاعری ہم نے سب نے سنی, بہت ہی خوبصورت تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ سب کو کریٹو رائٹنگ کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمس تھی, کنفیوژنس تھی, وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی, آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. پروگرام وائس آف SMIU سے اپنی ہوسٹ اریبہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی تنظیم اس طور کیجیے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے، یہی آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بدخواہی یا عناد رکھیں، اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجیے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں۔
बाइक चलाना सिखाऊंगा। वाकई? हाँ। बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें, खबरदार, छूना मना है। वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मैं आपको मसरूफ़ अमन होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम, सुकून की खातिर सब्र बर्दाश्त और इंकिसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाएं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में मोहतसिब आला सिंध के ताउन से ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में सूबाई मोहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के 10 तलबा को ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत सूबाई मोहतसिब आला सिंध के सफ़ीर मुकर्रर किया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एम्बेसडर प्रोग्राम के जरिए मुंतखब होने वाले तलबा मोहतसिब आला ऑफिस और कम्युनिटी के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे, जिससे हुकूमती महकमों की गुड गवर्नेंस, शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग मिलेगा। The industry and academia work together in the developed Western economies in order to achieve the kind of results that those economies are producing. And it's high time that we involve universities, we involve the lot of PhD graduates who are sitting in the faculties of these universities to come forward, and other than the academic work, they shall involve themselves in the public sphere where the working of the government can be improved through their participation. So with this target in mind, we have started this ambassador program. गेस्ट ऑफ ऑनर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि SMIU में मौजूद स्टूडेंट सोसाइटीज़ तलबा को मुस्तकबिल के रहनुमा के तौर पर तरबियत दे रही हैं। 10 student councils we have, and these all student councils are going through the whole electoral procedure religiously, and every year we have elected executive committees of those electoral students societies, and they have a number of members in each society. So I hope that this exercise will be one of the part of those societies. So in a way, this whole mechanism will strengthen your ambassador program as well. इससे पहले डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स एंड काउंसलिंग मोहम्मद नईम अहमद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और SMIU को ब्रांड एम्बेसडर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब करने पर मोहतसिब आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुशीर सेक्रेटरीट सूबाई मोहतसिब आला सिंध रेहाना गुलाम अली मेमन और रजिस्ट्रार सेक्रेटरीट सूबाई मोहतसिब आला सिंध मसूद इशरत ने शुरका को एक तफसीली प्रेजेंटेशन के जरिए ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम के तसव्वुर और सूबाई मोहतसिब सिंध के काम के बारे में आगाह किया। ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम के हवाले से मुनक्किदा वर्कशॉप में सवाल जवाब का सेशन हुआ। तकरीब के अख्तिताम पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मोहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत और दीगर शुरका को सुवीनियर पेश किए।
बच्चों, आपकी खुशी और हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर बड़ा काबिल एतमाद नहीं होता। इसीलिए आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड टच में शामिल है डॉक्टर का आपको सेहतमंद रखने के लिए चुना, वालिदैन का आपको साफ रखने के लिए चुना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना, टीचर का आपके सर पर या पीठ पर थपकी देना, दादा दादी या नाना नानी के साथ गले मिलना। बैड टच में शामिल है किसी का आपकी शर्मगाह को छूना, छुपकर हाथ लगाना, अजनबियों का छूना, ऐसा छूना जिसका आपको बताया जाए कि अच्छा है लेकिन आपको बुरा और शर्मनाक महसूस हो, ऐसा छूना जो आपको गलत लगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैड टच का निशाना बनाया गया है तो फौरन अपने वालिदैन या फिर किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं। मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जद्दोजहद सिर्फ मुसलमानों ही के लिए मखसूस नहीं है बल्कि इसका दस्तरख्वान हर फ़िरके के लिए बिछा हुआ है और वो हर फ़िरके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम इरम तनवीर, डायरेक्टर जनरल, Ministry of Information and Broadcasting, Directorate of Electronic Media Publication, the senior officers of the Information Department, learned deans, faculty, officers and students, आप सबको और मुझे भी कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मुबारक। Of course, we are a bit late क्योंकि this occasion was supposed to be conducted on 24th December, as I believe, but one or other reason it has been organized today. At the outset, I am very much thankful and appreciate the efforts of Ministry of Information. Number one, because they have been organizing this event with all respect and regards, and number second, that they have selected this esteemed institute to celebrate the 146th birthday of Qaid-e-Azam. I think when we talk about Sindh Madressatul Islam, then there are two prominent names behind the reputation of this institute. The one is the founder himself, who is Hassan Ali Afandi Saab, and the other one is Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who joined this institute just after establishment of this institute after its 2 years. He joined this institute in 1887, and as all of us know, the longest period whichever institute where Qaid-e-Azam studied is again Sindh Madressatul Islam. He was here for more than 4 years. Now, if we talk about Qaid-e-Azam, though he is a founder of the country, but to be honest, if I would not have been a Pakistani, if I would not have any experience of Pakistan, I would have still put him in top 10 personalities of the world. ये सिर्फ एक पाकिस्तानी जज्बात नहीं है. As a person, if you read him, if you see his achievements, if you see him as a gentleman, if you see him as a mature person, you will find a person of quality who knows and who knew how to move, how to work, how to give due respect, how to earn due respect, and how to argue.
یہ جو آج کل ہم بہت ساری چیزیں یہاں پر اپنے آپ میں ڈھونڈ رہے ہیں، خاص طور پر ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، تو if you want to learn the tolerance, go again and read قائد اعظم. Because I myself a firm believer of the logic, of the rational. آپ کسی انسان کو، انسان تو کیا انفیکٹ میں تو کہتا ہوں کسی حیوان کو، آپ کا کوئی پیٹ ہے، جیسے موسٹلی ہمارے پاس کیٹ اینڈ ڈاگز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے آپ کے ساتھ چل کے ان کی ایسی ٹریننگز ہو جاتی ہیں کہ آپ جب تک ان کو کوئی پراپر سمجھانے کی کوشش نہ کریں وہ بھی نہیں سمجھتے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو میرا چاہے وہ میری پرسنل کمیونیکیشن ہو، چاہے وہ مائی پرسنل میری ورکنگ ہو، میں ہمیشہ ذاتی طور پر بڑا سخت فالوور ہوں ریشنل کا، لاجک کا. I myself being the head of various institutes since last 20 years, I have always argument with my officers and all the stakeholders whenever they come to me, and I always, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ بھی، تو میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے لاجک بتاؤ, why you want to do or why you want me to approve that if it is outside the rules and regulations. تو I think قائد اعظم، اور ہو سکتا ہے میں نے انجانے میں یہ قائد اعظم کو پڑھ کے ہی سکھا ہو, that I don't know, but maybe, frankly speaking. So you see, the Qaid Azam from very beginning, when he joined Pakistan, All India Muslim League, from that day, if you read his profile, if you read his, or if you listen his speeches, his arguments, you will find him that he fought on the rational and logical approaches. To the end, when he won the separation of subcontinent, that was again rational. آپ کو پتا ہو کہ ایک امریکن جو اسکالر ہیں انہوں نے بڑا ایک زبردست طریقے سے ان کو ڈسکرائب کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ہسٹری کو چینج کرتے ہیں سگنیفیکنٹلی, ان میں سے بھی کچھ ہیں جو دنیا کے نقشے کو چینج کرتے ہیں, مگر آلموسٹ ریئر ہیں جو ایک اسٹیٹ کو, ایک نیشن کو اسٹیٹ بناتے ہیں. اور قائد اعظم نے وہ سب تینوں چیزیں کی. تو آئی تھنک اس سے زیادہ قائد اعظم کو اچھی طرح سے ڈسکرائب میں آپ نہیں کر سکتے جتنا اس امریکن اسکالر نے کیا ہے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی, ویسے تو قائد اعظم کے یہ ہم 3 اصول جن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے, یونٹی, ڈسپلن اینڈ فیتھ. The fourth one which I saw today, whoever has selected, I don't know, that is devotion. And I think this is where we lack a lot. The devotion is required, devotion was required, devotion is required, devotion will always be required to keep this nation sustainable, to keep this country sustainable. The sustainability is the issue in the present times. I hope, اور ہمیشہ جب میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں, and I am very pleased, frankly speaking, again یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کیا, قائد اعظم کے انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کیا, اور آپ کو ہم صبح سے نیچے ایک فوٹوگرافک ایگزیبیشن بھی ہے, اور یہ آج جو پورا کوئز ہوا, and there was a very quality of the questions. Whoever has designed this quiz, I really appreciate the people behind the design of the quiz, and the conduct of the quiz was wonderful. And I believe جو winner ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے, لیکن whosoever has participated, they all are congratulated to take a part,
एंड जैसे मैडम कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी यहाँ पे लर्न की, और ये हकीकत है। मैं माई सेल्फ बीइंग एन इंजीनियर, जब हम बहुत ही बड़े इंजीनियर हो जाते हैं तो बेसिक्स भूल जाते हैं. So I think this is a good review for all of us, and we came to know that how the Qaid was and what was his what were the achievements, and how the people really, as a leader, believed in him and followed him. एक बड़ी आज के दौर में भी देखिए, कायद आज़म के पास न कोई फौज थी, कोई फौज तो नहीं थी, न उसके पास कोई हथियार था, न उसकी कोई शख्सियत थी हथियार उठाने वाली. आई इवन बिलीव कि उसने बड़ा शाय किया होगा अगर कोई गार्ड भी उसने अपने पीछे लगाया हो अपने ज़माने में, until unless because of the very strong requirement of the protocols. He was not that kind of person. So you see, he did all with his attitude, with his aptitude, with his qualification, with his merit, and with his logical approach, rational approach. So I hope ये आप जो हम नौजवान हैं, जो हम थोड़े से शॉर्टकट्स में बिलीव करने लगे हैं, टेम्परामेंट हम लूज़ कर देते हैं, नर्व्स हमारी टेस्टिंग टाइम पर काम नहीं करती, और हम बड़े जल्दी कुछ छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये बहुत अहम है. एंड यू मेड अ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी हेयर, एंड यू मेड अ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी हेयर. और मैं चाहूँगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मैं बड़ा जो है वो फॉलोअर हूँ, तो आज के बाद हम खुदाफिज न कहें एक दूसरे को. और ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, कायद का इंस्टीट्यूट है, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम. हर साल यहाँ पर कोई एक्टिविटी करें, मैं हूँ न हूँ, कोई भी हो तो वो आपके साथ इसी तरह ताउन करेगा. फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये हम थोड़े से प्रोग्राम्स चेंज करते रहे, तो आज भी फ्रेंकली मुझे तो आई वॉज नॉट श्योर कि आज है या नहीं है, बट एनीवे देर आयत दुरुस्त आयत, and it has been, I think we all have enjoyed, haven't we? So how do I know? Thank you. God bless you. Thank you.
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کونسل کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی. مہمان خصوصی وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن، سوسائٹی پیٹرنز، فیکلٹی اور اسٹاف نے تقریب میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے نئے منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی اور مستقبل میں بہتر کارکردگی کی امید ظاہر کی. First of all, congratulations to all the new elected members of the various societies. So I am very proud of your lost societies. ان کے آج جو مختلف societies تھیں جنہوں نے مل کر مختلف واقعوں پر اپنی پرفارمنس دی. And also we expect the same now from our new elected members of these societies. مہمان خصوصی وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن اور ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز محمد نعیم احمد نے نئے منتخب عہدیداران سے حلف لیا. I, being a member of SMIU Student Council, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as a member of Sindh Madressatul Islam University Student Council, I will perform my duties and responsibilities honestly. اس سے پہلے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز محمد نعیم احمد نے شرکا کو خوش آمدید کہا اور اسٹوڈنٹ کونسل الیکشنز کے حوالے سے مختصر رپورٹ پیش کی. نئے منتخب ہونے والے عہدیداران کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کونسل کے سابق عہدیداران نے سوسائٹیز کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کیے. تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پرنسپل آفیسرز کے ہمراہ اپنی مدت مکمل کرنے والے عہدیداروں اور سوسائٹی پیٹرنز میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کیں. ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے کے حوالے سے سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف براڈ کاسٹنگ اینڈ میڈیا ٹریننگز کی جانب سے سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار میں ایوولوشن آف ٹیلی ویژن نیوز ان پاکستان کے عنوان سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی کے فرائض صداقت حسین راجپر نے سر انجام دیے. پینل ڈسکشن میں شریک معروف صحافی مظہر عباس نے کہا کہ آج کے دور میں صحافیوں کے لیے توازن برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پی ٹی وی کے زمانے میں نیوز ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اب نیوز بہت ہے لیکن ڈس انفارمیشن، اور اس وقت جو سب سے ڈینجرس لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو اس سائڈ پر ہیں یا اس سائڈ پہ ہیں. اب یہ جرنلسٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ڈرا دا بیلنس. ایک ایسی جگہ پہ جہاں اگر ٹیلی ویژن ہے، جہاں آپ کا ایک چینل ہے، اس کا ٹلٹ ایک طرف ہے، دوسرا چینل ہے اس کا ٹلٹ دوسری طرف ہے، تو فار اے پروفیشنل جرنلسٹ اٹس اے ویری سیریس چیلنج. سینئر صحافیوں اینکر پرسن ناجیہ اشر نے میڈیا پر خبر پیش کیے جانے کے طریقہ کار کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ناظرین تک خبر ایک باقاعدہ عمل سے گزرنے کے بعد پہنچتی تھی. خبر رپورٹر کے تھرو آتی تھی تو پھر وہ کاپی کی ڈیسک پہ جائے گی، ایک کاپی ایڈیٹر ہوگا، وہ اس خبر کو چیک کرے گا، اس کی ویریفیکیشن ہوگی، پھر نیوز پروڈیوسرز اس کے اندر انوالو ہوں گے، اور آخر کا جو لاسٹ گیٹ کیپر ہوتا تھا وہ نیوز اینکر ہوتا تھا. یہ ایک پورا پروسیس تھا اور اس پروسیس کے تھرو وہ نیوز فلٹر ہو کر آڈینس تک جایا کرتی تھی. اب اس دور کے اندر جب ہم وہ ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ وہ پھر خبر کیا ہوئی، خبر کی ساخت کیسے چینج ہو گئی. مجھے تو خبر
کی ساخت ایسے چینج ہوتے ہوئے معلوم ہوتی ہے کہ خبر اب صرف ایک ٹویٹ, ایک آڈیو لیک یا ایک ویڈیو لیک ہے. آپ کو خبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خبر صرف ایک ٹویٹ کی صورت میں آ جاتی ہے اور آپ ایز اٹ از اس کو بیان کر دیتے ہیں. نیوز چینلز کی جانب سے دکھائے جانے والے مواد پر بات کرتے ہوئے اینکر پرسن مسعود رضا کا کہنا تھا کہ ہمیں بحیثیت قوم یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح کی خبریں اور پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی بڑا زبردست کوالٹی کا کام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسے شخصیات موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت زبردست کام آج بھی کر سکتے ہیں, بہت اچھی زبان بول سکتے ہیں, بہت اچھا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں, بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ میں پروگرامز میں وہ پہلو لے کر آؤں کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں. آپ یقین کریں کہ میرے پروگرام کی ریٹنگ گر جاتی ہے. پینل ڈسکشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے پینلسٹ کو سووینئر پیش کیے. میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور عدنان. میں ہوں اماد مرزا. میں ہوں فاقیہ علی خان. میں ہوں سمیر احمد. SMIU TV لا رہا ہے آپ کے لیے میڈیا ٹریننگ پروگرام جس میں آپ سیکھ سکیں گے پروگرام ہوسٹنگ, نیوز اینکرنگ, ٹی وی اور ریڈیو پروڈکشن. یہ موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا. ابھی رجسٹر کریں www.smiu.tv پر. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں. Starting with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Our esteemed panelists, respected deans, HODs, faculty, staff members, and dear students, Assalamu alaikum and good afternoon. This is Zunaira Jalali, Manager Student Affairs, and on behalf of the Faculty of Education, I warmly welcome you all to this panel discussion based on the theme of integrating sustainability across teacher education curricula, challenges, opportunities, and practices. I would like to take this honor and introduce each of our panelists. Our very first panelist is Dr. Shiri Mustafa Narejo, Secretary of School Education and Literacy Department, Government of Sindh. Madam, with your permission, I would like to introduce your brief profile to the audience. She is a highly qualified, well-educated, and inspiring personality in bureaucracy of Sindh. She is well acquainted with the dynamics of public policy, its formulation, implementation, and evaluation. Madam has a rich work experience spanning over 30 years, gained while working with provincial line departments, international donor lending agencies, NGOs, and civil society. She herself is being considered, obeyed, and compliant as mentor of contemporary top bureaucratic community and icon of women empowerment, good governance, and policy making strategies. Madam, it's an honor for all of us to have you with us. I would like to request you to please come up on stage and take your position. Our next panelist is Dr. Keith Casey Barton, Professor at Indiana University, Bloomington, USA. Dr. Barton is a distinguished professor of curriculum and instruction at the School of Education, Indiana University, USA. With a career spanning over 35 years, Dr. Barton has served various roles including visiting professor and Fulbright senior specialist. He has authored several books based on his areas of interest including social and civil education, history education, human rights education, and curriculum history. Dr. Barton, I would like to request you to please come up on stage. Our next panelist is Dr. Shahida Sajjad, Vice Chancellor, Metropolitan University, Karachi. Professor Dr. Shahida Sajjad is currently working as the Vice Chancellor of Metropolitan University, Karachi.
She has more than 38 years experience of working at senior positions, both in public and private sectors, as Vice Chancellor, Dean, Chairperson, Consultant, and Corporate Manager, Human Resource Development. She is a member of various committees and boards in public and private sector organizations. She has trained more than 300 teachers of various Pakistani universities and has trained more than 13,000 persons in corporate and financial sector, as well as facilitated more than 500 training sessions. You have achieved Incentive Award from University of Karachi and received Shield from Deaf Education Welfare Association in recognition of services in special education. I would like to request Dr. Shahida Sajjad to please come upon stage. Our fourth panelist is Dr. Hina Kazmi, CEO, TAF Foundation. Dr. Hina Hussain Kazmi has an experience of more than 26 years working in social development and research with a special interest in the areas of gender, equity, and access. During her career, she has worked at national level with government stakeholders on policy and implementation. She has been part of provincial steering committees and Prime Minister Education Task Force. In her current role as the CEO of TAF Foundation, a not-for-profit organization, she has initiated several programs that complement the UN SDGs. Madam, I would like to request you to please come up on stage and take your seat. Our next panelist is Dr. Sajid Ali, Professor at Aga Khan University, Karachi. Dr. Sajid is currently serving as the Director Research and Publications and a Professor at Aga Khan University, Karachi. Dr. Sajid's research revolves around the issues of education policy, governance, and leadership. He is inly interested in leadership processes, policy development and implementation processes, and changing forms of education governance involving multiple stakeholders. You have been awarded with number of honor and awards based on your contribution towards the field. I would like to request you to please come on stage, sir. Our next panelist is Dr. Anjum Bano Kazmi, Professor at Iqra University, Karachi. Professor Dr. Anjum Bano Kazmi is a globally acclaimed educator and researcher who has received several accolades and awards for her work in the field of education and research. She has written several articles, books, and has remained the backbone of policy-making processes. She is presently working as Professor and Head of Department of Education at Iqra University. She had her PhD in Special Education, MAt in Guidance and Counseling, and PGD in Speech and Language Pathology. Her area of research interest is teacher education and special education. I would like to request you, Madam, to please come and take your position on stage. Our seventh panelist of this panel discussion is Dr. Abdul Sattar Almani, Professor at University of Sindh, Hyderabad. Professor Dr. Abdul Sattar Almani is PhD in Teacher Education from Hamdard University, Karachi. He is a professor and chairman of the Department of Education Management and Supervision in the Faculty of Education, University of Sindh. Dr. Almani is a distinguished academician and researcher in the field of education. His research and publication focuses on gender diversity, culturally sustainable pedagogy, and social well-being. He is committed to train and educate students and teachers of less privileged areas. Sir, it's an honor for us to have you here. Please, can you please come up on stage and take your position? Ladies and gentlemen, this panel discussion is going to be moderated by Mr. Hasnan Raza. Hasnan Raza is an educationist heading Fatimiyya Education Network as an executive director. He is a PhD scholar of SMIU dedicated towards youth development and value-based education. So over to you, Hasnan. Before that, a brief introduction of myself. The main introduction which I am proud of is that I am a student of SMIU, and I restarted my education at the age of 43 in 2013. The first batch of B.Ed, I was the student. Since then, I am associated with the help of Ma'am Anjum Bano Kazmi. I did my MS, and now I am a PhD student here. As I have also been privileged with the honor of establishing an education network with respect to teacher education in Fatimiyya Education Network, so I have also witnessed some challenges with respect to sustainability education, which is our topic. So the main theme of the challenges that I witnessed is that lack of knowledge and understanding with respect to policies and procedures. So we are going to ask our esteemed guest to dwell upon it.
And as Ms. Zanera has introduced, the guests which we have all are having loads of experience behind them. And we have limited time constraints, so I will request you to kindly be precise in your responses so that we can wind up on the time. First, we'll cater with the challenges that we are facing with respect to integrating sustainability across teacher education. And I would first request Dr. Abdul Sattar Almani to please, can you come up with some potential barriers to effective community engagement in sustainability education? Community engagement in education, perhaps. In sustainability education. In sustainability Integrating sustainability to education. Now, actually, our education system is very much diverse nowadays, and we have many different type of programs in which our students as well as our society is feeling much challenges to get knowledge and get admissions in the institutions. The main challenge of the society is that what is real education and how that real education can be achieved. Our systems are based on assessment-based systems. We need marks, we need grades. In every college or university admission, you are assessed by your grades. We don't see the other capabilities of our students. We only see the rote learning of the students. MCQ type papers, right from intermediate to university level. In our institutions of engineering and medical, what we need, what we see, what we check, only summative assessment, that how many marks you have achieved. Even nowadays, I will say that we have started teacher licensing in Sindh province. And what we have assessed, just we have assessed 50 MCQs or 60 MCQs. How we can assess a teacher through 60 MCQs? Do you think teaching is only your memory, your rote learning? Your teaching is much more. Have you checked affective domain? Have you checked their skills? Have you checked their pedagogy? No, nothing at all. So that is our main challenge, and I think this is the appropriate forum to see that what we are demanding from our students, what we are demanding from our people, that what they need. We have to see these things right from that colonial era, right from that missionary schools. The same system is there. We are checking rote learning even today, what we are getting from our students. So I think that is a big challenge. We have to change our assessment system. Okay. Rightly said, sir. A very good point with respect to value education. And when we go towards sustainability, we see that the areas are moreover related to values, for example, peace, non-violence, gender equity. Now, I would request Ma'am Anjum Banu Kazmi to kindly dwell on it and identify the primary obstacles that hinder this affective domain to be addressed with respect to sustainability and its integration into curriculum of teacher education. Thank you so much. I was thinking about the topic integrating sustainability into teacher education curriculum. The first question arises, why only teacher education curriculum is so important?
we have to realize the importance of teachers. Teachers are the basic element who can bring any change and keep them sustainable. Sustainability is basically a concept. Unless we have a very clear concept regarding continuity of something, that is very, very important. What we do, we plan, we implement, but we don't keep in mind the mechanism of continuity, how the system can be keep working continuously. There are, in my opinion, there are 4 main areas. The first area, which is very important, is the conceptualization of any concept. The concept of sustainability, what does this mean? Do we convey this concept of sustainability and the targets of the areas? We have set 17 goals. Do we convey this concept to each and every area and element of the society? We not. Okay? Whenever we are planning something, we have to, or at least visualize what we want. Unless we will visualize where we want to go, what we actually want to achieve, unless that is very clear, we will not achieve these things. Visualization is the work of thinkers, educators, and experts in different fields, because these are 7 different areas. There comes the gender equality, there comes the poverty, there comes the environment, there comes the sea life. We have 7 different areas. Unless all the experts from different areas will combine and think and visualize what actually we want, ideas should be pooled together. We are not doing this. We are simply working in friction. The work which will be done in friction will never bring fruit. The second thing in the process is the planning for that. Do we plan properly? Even in different areas, if you will go and talk to the parents, talk to the students, even in different areas, even teachers are not very well aware about their own role in developing these concepts of sustainability, how they can participate in developing our children positive towards society, positive towards environment. Unless the person who is responsible is not aware about the clear concept, how can you translate that thing? So planning, first point is the conceptualization. Second point is the planning. Who is planning? For whom? We are, I'm sorry to say, but we are borrowing planning from outside. We are simply taking things which are happening in other world, and we are taking and copying those things in the planning. So planning is defective. Third stage is the application. Who will apply this sustainability concept? कौन करेगा? Who is responsible? Whom you have given responsibility? Either the teachers only, the parents, the children, the planner. Who is responsible? Unless each and every person knows his own responsibility, what is my responsibility as a teacher? How I can develop this concept, this ability of reflecting things in my own student. So planning and application is the third point. Whenever we are applying something, please take all the stakeholders together. Unless we take all the stakeholders together, we will not achieve.
After planning and implementation, next comes the evaluation. Do we have data related to each and every aspect? Do we share the data? हम कुछ वर्क करते हैं, रिसर्च पे जाते हैं. Do we have proper data to analyze how far we achieved our targets? So there is, you can, and coherence among all the things we are transferring to our teachers. Curriculum is the combination of different things, different activities. How these activities reflect these SDGs, how they are reflecting, are they included in the curriculum? We have to go and analyze curriculum and be focused. Unless we analyze from this point of view whether the curriculum of teacher education is reflecting those areas or not, I think not. If you analyze different curricula, different subjects in curricula, child development, the things which is needed for the sustainability, how teachers develop this concept that child can reflect through his or her behavior within the society. That is missing. So I don't think we can simply pinpoint the defect is here. It is at a flow, in my opinion. Thank you so much. Rightly said, ma'am. There are two main areas that you identified. One is envisioning and other is objectivity. But the main thing was cultural acceptance, because ethnocentrism plays its role here. We do not accept things as they are because of our own value-based environment that we have. So, ma'am, please, Dr. Shahida, can you kindly elaborate on this, please? While talking about the curriculum, especially the teacher education curriculum, we should think in terms of not only the subjects that we are offering as a course of study. We should think about the other activities which you can say the co-curricular activities, or somewhere it is still used the term extracurricular activities. So while paying attention to the changes in the curriculum, and if you have some challenges about the, you can say, the time constraints, then we first need to set our priorities. Setting priorities will save our time. Secondly, we can, instead of totally changing a course of study, what we can do, we can select certain subjects. We can bring changes in those subjects. We can inculcate certain activities to add something new. And we can also see various models offered by different countries, especially the Singapore. Instead of inventing the wheels, to save the time, we can just work on what other people have already done, how we can use those models in our country, what adaptations we can use. So that can save our time. We should not forget about addressing the issues of the gender and the diversity. We have to include these in the curriculum. We have to create an awareness about saving our environment, the global changes that not only Pakistan or the developing countries are facing, but it is faced all over the world. So how we can address these issues of global changes in our curricula. We should think about inducting more emphasis on ICT. The information and communication technology can help us a lot in, you can say, designing the new way of curriculum. And without the technology, we can't move. Secondly, we should take into confidence all the stakeholders. Either you talk about the teachers or the students or the parents or the community. Everyone has the responsibility on their shoulders, and there are so many other things which we have to think about, but for each and every step to be taken, we need to have a commitment, especially the commitment at the top level, at the leadership level. In Pakistan, unfortunately, the political instability causes a lot of challenges, and what one has done may be nullified by the other group or the other
government coming. So we should think in terms that how we can have sustainability in what we have already done. So I think this is all what we can talk and we can think about. Thank you, ma'am. Challenges, inclusivity and diversity are one of the a few areas that sustainability addresses. Now here there are two approaches to incorporate these things in the teacher education. Coming up to you, Dr. Sajjad, Dr. Sajid. Sir, shall we go for a conventional approach, that is through policies, or as ma'am just said, shall we go for an unconventional approach, that is including the stakeholders in the process and going for sustainability education? I think I will just pick on Dr. Saiba's last point, and she pointed to the political sustainability. I think when I looked at the meaning of sustainability, the shortest meaning I found was that maintaining a certain standards on different aspects. I think so what I did was I looked at various documents which are considered as policy documents in the context of teacher education in Pakistan and generally education in Pakistan. So there was a research carried out by somebody at Cambridge University, Mr. Mohsin and Shaista, and they looked at the recent curriculum that Pakistan has developed. And they noted that the mention of various themes of sustainability are already there. So as Dr. Anjumanu also shared, and I think my colleague, it's about the implementation of what is already there. If you look at, so for example, where we have to make some inroads is NACTI standards. We know that NACTI has the standards to evaluate teacher education institutions. And I did a little search. They don't have any explicit standards for sustainability, though I think one can assume that because they have to look at the curriculum, and curriculum will eventually have elements of sustainability in it, but I think that's where some inroads can be made. Then we also know that there are national professional standards for teachers. That's also a policy document where I think there is no explicit mention of sustainability, but one can assume that because the teacher has to deal with various subject matter knowledge and sustainability is there. So, so I think it's the matter of emphasis. Rather than the presence or absence. So I looked at, for example, Sindh sector plan, and it's full of mention of sustainability. There are very explicit goals. It very clearly says that 4.7, SDG 4.7, which talks about sustainability, sustainable environment, and mention of it in the curriculum. It is very much there. Various programs of Sindh sector plan also there. So I think more than the presence or absence of this theme in the policy, we need emphasis on how sustainability can be ingrained. But I think it has to also, one of the challenges that I see taking place in our society about sustainability is it's probably not our prime concern at the moment. अगर हम स्ट्रीट पे जाएं इस वक्त तो प्राइम कंसर्न हमें बहुत दूर से लगते हैं. आई थिंक सस्टेनेबिलिटी हमें डाउन द लिस्ट बहुत नीचे कहीं नज़र आता है. आई थिंक पीपल फॉर एग्जांपल are in dire situation. Poverty line is increasing. So sustainable development goal 1, which is about poverty reduction, has to be the prime focus. I think some programs which, for example, conditional cash transfers are the efforts in the right direction. The teaching community itself is not in the strata where it can promote sustainability. The livelihood of the people who deal with education is not sustainable. People are really struggling. And yet we see the privatization of education itself. And so when we, so which are the countries which are on top? Pakistan's rank in sustainable development goals is, I checked, 128 out of 163. Look at the country which is on top. These are Scandinavian countries, Finland, Sweden. And
we'll see a very great link of education with their SDG ranking. So we come back the whole circle. Education is the issue, but education is the response as well. I think a lot of responsibility on the shoulders of teachers and on us who are dealing with teacher education. So what we do with them in the teacher education as a teacher, not classroom. So it's not the curricula, I think it is how that curricula is dealt with by the teacher educators. हम as a teacher educator कैसे अपने students को motivate करते हैं, ingrain करते हैं. We have to live sustainability. इसी तरह वो जब जाएंगे तो how would they transfer those into the students? So I think my concluding thought would be it's not simply about having sustainability in curricula or in policy. They're there. It's about how we implement it, how we focus on it, and how we carry it forward. Thank you. Thank you, sir. Dr. Hina Kazmi, continuing with this point that how the implementation is the main challenge. So what organizational or systematic change have you observed to be necessary for fostering a culture of sustainability within teacher education? Thank you very much. Much has been said, but I'll try to connect it through my experience of being a part of the frontline team who was part of this genre change of 1 year B.Ed to 4 years teacher education B.Ed, and then I was handling the curriculum up front. So I remember working with the Teachers College Columbia. I remember working with other international experts and talking about this sustainability while developing this curriculum. And now at this forum today, again that question is up front. So the cycle is moving. It seems that it's spiral in Pakistan. As Dr. Sajid has mentioned that the standards were kept upfront when developing this program and while launching this program. So they are very much there in the policies, in the documents, in all the written stuff that we have. But looking at the field, looking at the ground all over Pakistan, I second you that the implementation had been a challenge. And implementation is very much directly related to where this product of teacher education would sit in the society. This sector of teacher education is a little different than the other sectors because the pre-service teachers become full-fledged teachers and they transmit whatever they have learned during that course of time to the next generation. So they are the pillars basically. So the first challenge that come up in our system or that came at that time and it's sustaining still is the capacity of the slot of community that is opting out to become a teacher. So the capacity itself, teacher education had not and is not yet the first priority of our youth. It is not. And so after the cream of the youth takes up medicine and engineering and other courses, then those who are motivated because their parents had been in education, or those who are motivated by their own teachers, or those who have intrinsic motivation for teaching comes up to this profession. So the sustainability of implementation is the biggest challenge in Pakistan in this time. Still, I remember it's been more than 10 years that when we thought of and we had such discussions on how to bring this change into this society. So that the elements of teacher education or elements of pillars of education is the management, who some of us are involved in, the teachers, and then the stakeholders that are the students and their parents. The biggest challenge that we face in Pakistan is the literacy in the parents, realizing the importance of education for their children. And I'm not talking of urban Pakistan, I'm talking of rural Pakistan, where it is not the priority of many of our parents still. So that
sustainability through this genre change, this initiative that took place many years back is still struggling in the field because we have this some political will involved in it. We have the choice of being a teacher taken up by our youth, and also the curriculum that was developed by the donor agency was supposed to be upgraded and revised after 3 years, 5 years, as the university or as the department decides on. That is not happening as it should be. We are into 2024. Diversity, inclusion, coexistence, these are the themes that must be very strongly running in the curriculum. It is there in the program, but they should be revised on each. After COVID, the world has changed, and literally the skills that are required now for the teachers, for education, is not the same as we have before 2020. So with these changes coming up, with this world, this global village is now a reality. It's no more a dream. We are connected with anybody, any teacher in the world, as close as we are with each other now at the forum. So I must say that there are some serious issues still to cover the scaffold this movement that took place many years back, I think more than 10 years back. So very good luck with all the teachers and to-be teachers who are sitting here. We are passing on this, we are into a relay race with this education issues. So we are passing, we have done something and we are passing that to you, the youth, the young generation, to be updated and to bring the change as we wanted in our times. Thank you. Thank you, ma'am. Coming to Dr. Barton, please, sir. With respect to the challenges that we went through and in the light of conversation that we had, and having an expertise in diverse culture and educational setup that you have come from, how do you envision, how can the challenge of ethnocentrism, especially with respect to inclusion, diversity, and gender equality be addressed in this era? Do you still want me to be concise, or do you want me to tell you every thought I have about those issues? You know, I agree with so much of what's been said. It's interesting that despite national differences and local differences, some of the underlying challenges we face in education are pretty similar across contexts. And one of the things that's interesting listening to the other panelists is the sense of frustration. You know, most of you are teachers or are going to be teachers, and that's a frustrating job. And preparing teachers is even more frustrating because there are so many challenges, and particularly there's such a big difference between the world that we know there should be in schools and the world as it actually exists. And I think for beginning teachers, this is a really big challenge. So I find that, you know, my day-to-day job is preparing teachers. If I were not here, then I would be in a class teaching people how to teach. And I think one of the challenges is that they believe in the ideals that I'm talking about, but when they go into schools, it's very difficult to implement those ideals. There's a real disjuncture. It's not that they don't want to deal with topics like equity, inclusion, gender equality. It's not that they don't want to, but the schools are not set up to deal with these topics. So they feel like anything they do, it's just hard to find the time or the space to do that. But if I think back to, most of you weren't here probably for my talk this morning, but I talked about the importance of hope. And I think that's especially true for teachers as well. If teachers are going to implement ideas related to sustainability or any of its parts, they need to see examples
of people, of other teachers who have done that successfully. And so I think it's incumbent on us as teacher educators, as scholars, to find those examples of people who have successfully focused on sustainability, maybe in difficult circumstances, and to share those with teachers. Now, I mean, this has always been one of the main emphases of my own work. Many years ago when I was just starting out, I was focused on history education, and my first book was all about examples of teachers who are doing history in a different way and are not just engaging in rote learning or anything. And that's been very helpful in helping teachers see, oh, that's what it looks like. Oh, that's really possible. And I continue to try to do that today with any topic I teach. It can't just be me saying, you should be doing this. I have to help them see there are teachers out there who are doing this and conveying that. I also, I have two young granddaughters, 6 and 9 years old. And whenever possible, I draw their experiences into my classrooms too, so that I can say, I was talking about this topic with my granddaughter the other day, and beginning teachers can see, oh, that's how children think about this. So that it's not just theoretical, but it's something really rooted in some knowledge of teaching and learning, and particularly in a hopeful way. Thanks. Correct. Dr. Shireen Mustafa, coming up to you, please. As Dr. Bartons has said, that we have to share the examples. So after sharing the examples of different countries that are having policies with respect to sustainability, what initiatives or have the Education and Literacy Department has taken, and what are the outcomes, eventual outcomes? Thank you very much. As far as department is concerned, I would slightly touch upon the topic we are discussing today. I think the theme of Congress itself that starts with re-envisioning society. So at least we all agree on one term that this is the society in which we are living in requires re-envisioning. So whatever has been talked about by my colleague panelists and the students and other faculty members who are sitting here, that we need to come out of that medicine, engineering, MBA, chartered accountant kind of mentality. Although we still require, we are a huge population, our doctor-patient ratio still is struggling, so is the nurse-patient ratio. So we are a huge population. We require people there, but not only there. So education, again, we require teachers in maybe 1 million more. Since we say that 6 million children alone in Sindh are out of school, or 4 million, whatever we agree upon politically, the figure, we require teachers in order to bring them into system to teach. So the whole lot requires a re-envisioning. It is not just sustainability, it is not just curriculum, it is the whole ecosystem in which this education and societal changes is required. Coming back to the primary question which you have posed is about the initiatives. I would like to emphasize on 3 major things. Few which are general. For example, the government of Sindh, as a whole, government of Sindh has taken pride and taken an initiative, and we have traveled a long journey in public-private partnership, creating linkages, with academia, with industry, with private sector. Having said this public-private partnership is the initiative which we have introduced into health, introduced into the education. So that is working on strength of every sector. First realization that government alone can't do that big whole work. So let's combine the strength of private sector, academia, as well as other partners in the society
policies. If you look at the sector plan, it is the collective initiative of donors, private sector, as well as the academia. So we say that this is our document, but the input from all sectors is there. So that is initiative, and we take pride that we are open, we talk to each other, even with the teaching license policy. We need to discuss more about these teaching license thing, its pros, cons, and all that. But reducing that frustration and bringing that pride to the profession of teachers, that these are licensed teachers, just like doctors, just like nurses, just like chartered accountants. So it is first step towards that. And even with that initiative, we have taken other partners into confidence in order to move forward. So that is another major initiative where we are moving. Third thing is introducing education management organizations to hand over management of our bigger schools, the schools where we cannot reach and provide professional education in a manner it can be qualitative. So we have brought about almost 12 different organizations where we are working, and we are looking towards universities and other teacher education institutions to help us improve our teacher training institutes. So we are fast working on that how these linkages can be developed. So these are the major things where you will see the structural impact. I started from saying that we need to see this whole ecosystem. It is not just bits and pieces, and we see that why there is no impact. We are huge. You see metropolitan city of Karachi, and you will find a school in remote rural areas of Kashmir, Badin, and so altogether things will change. But again, we need to clear our minds. There are several myths that things are happening into major cities and other parts of the districts are saying nothing has happened. So it is not like that. There are several schools, public, private, who are producing good number of students. Lot need to be done. As I've said, that challenge is also in millions, but it is not that all schools are dysfunctional and they are not producing good quality. We have good quality teachers, students who are entering into medical, who are entering into any different engineering universities. But again, I'll come to my first point, that the criteria of success of society. What is the criteria of success we are attaching with that student? If he or she ends up into medical, that means that teacher is very good to produce person for this society. So re-envisioning society, we really have to early morning lesson to ourselves that we really have to change society, and bringing changes in society, it has to work together. Collectively. Thank you. Thank you, madam. Very thought-provoking session, and there were a few points that were very interesting. First, re-envisioning. Was quite, and the ecosystem we have to look at as a bird's eye view rather than a particular aspect. Then as Sir said, Dr. Barton said that we have to share the experiences of others so that we can take help from it. And the vision is an objectivity and affective domain. Because I am working on value education, I can know the importance of affective domain that is normally not taken into consideration by even developing a lesson plan. Likewise, the points that implementation and there are policies available, but they need a certain and time constraints and having help from others. A very thought-provoking session. Hopefully you had a great idea. We can continue, as Dr. Kazmi said, that you are the torch bearers of education, inshallah.
we have initiated. They are all here. They are working since long time, 38 years, 40 years, 35 years. I cannot even imagine. There were many who are not of this age even. So now we have to carry on this, inshallah. And one day, some of you or all of you will be sitting here and designing new policies for the youth who will be sitting here. Thank you for your participation. Thank you very much, all of you. Please. Thank you very much, Hasnan, the moderator of this panel discussion, and our esteemed panelists for thought-provoking session. And I really hope in our capacity we all are going to play our part to make sustainability a cornerstone of education. With this, I would like to invite on a stage Professor Dr. Zahid Ali Chanar, Dean, Faculty of Social Sciences. Sir, please come on the stage for your address. It was heartening to listen to the panelists of this panel discussion, and the topic which was covered was a need of the world. From the interest of the audience, it can be assessed that whatever was delivered during this panel discussion was very much fruitful, and the audience must have learned a lot from that one. We are thankful to all of these panelists who come from different domains. Some of them are from private organizations, they are CEO of that one. Some of them are government officials, one from international, one is professor at International University, and our also professor from different academia. They've shared their knowledge, they've shared their ideas, they've shared their experiences with the we persons. And this sharing of the ideas, this sharing of the observations, this sharing of the experience is basically the requirement of these sessions. Hopefully we'll learn a lot from these experiences, from observations, and we'll use them in our future studies and in our future domains. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. With this, we will now be moving towards the souvenir presentation. I would like to invite on the stage first Dr. Shiri Mustafa Narejo, Secretary of School Education and Literacy Department, Government of Sindh, to please collect your souvenir from Dr. Zahid Ali Chanar. I would now request Professor Dr. Zahid Ali Chanar to please present souvenir to our next panelist, Dr. Keith Casey Barton, Professor at Indiana University, Bloomington, USA. Souvenir will now be presented to Dr. Shahida Sajjad, Vice Chancellor, Metropolitan University, Karachi. We will now be presenting souvenir to Dr. Hina Kazimi, CEO, TAF Foundation. We will now be presenting souvenir to Dr. Sajid Ali, Professor at Khan University, Karachi. So please. I would now request Dr. Anjum Bano Kazimi, Professor at Ikra University, Karachi, to please collect her souvenir from Professor Dr. Zahid Ali Chanar. We will now present souvenir to Dr. Abdul Sattar Almani, Professor at University of Sindh, Hyderabad. Sir, please. Dr. Almani is serving as the Dean, Faculty of Education at University of Sindh, Hyderabad. Thank you very much, sir, for gracing this occasion with your kind presence. Thank you. Last but not the least, the souvenir will now be presented to the moderator of this panel discussion, Mr. Hasnan Raza. With this, we have come to an end of this panel discussion. I'm highly grateful to all our esteemed panelists for taking out time and joining us in this session. Thank you, everyone. Have a good day.
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام طلباء کے لیے فوٹو جرنلزم، ڈیجیٹل میڈیا اینڈ جینڈر پرسپیکٹو کے عنوان سے ورک شاپ منعقد کی گئی۔ 3 روزہ ورک شاپ کا مقصد طلباء میں ڈیجیٹل میڈیا کے تناظر میں فوٹو جرنلزم کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن GNMI کے تعاون سے یہ ورک شاپ سندھ مدرسۃ الاسلام کے سینٹ ہال میں منعقد کی گئی، جس سے ہائبرڈ طرز تعلیم کے تحت ہال میں موجود طلباء کے علاوہ آن لائن بھی طالب علموں نے استفادہ کیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں سیکنڈ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن ٹیچر ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ انٹیگریٹنگ سسٹینیبلٹی اکراس ٹیچر ایجوکیشن کریکولا، چیلنجز، اپرچونٹیز اینڈ پریکٹسز کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک حسنین رضا نے سر انجام دیے۔ پینل ڈسکشن میں سیکریٹری آف اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ سندھ ڈاکٹر شیری مصطفیٰ ناریجو، ڈاکٹر کیت بارٹن، انڈیانا یونیورسٹی بلومنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ سجاد، وائس چانسلر میٹروپولیٹن یونیورسٹی کراچی، ڈاکٹر ہنا کاظمی، CEO ٹیف فاؤنڈیشن، ڈاکٹر ساجد علی، پروفیسر آغان یونیورسٹی کراچی، ڈاکٹر انجم بانو کاظمی، پروفیسر اقرا یونیورسٹی کراچی اور ڈاکٹر عبدالستار المانی، پروفیسر سندھ یونیورسٹی حیدرآباد نے شرکت کی۔ موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پینل کے شرکاء نے کہا کہ معاشرے کو درست سمت میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بہتر تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے شرکاء کو شیلڈز پیش کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں سیکنڈ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس آن ری امیجننگ اپلائیڈ لنگوسٹکس اینڈ لینگویج پریکٹسز میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ لنگوسٹکس ان پاکستان، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض اسسٹنٹ پروفیسر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی وفا منصور نے سر انجام دیے۔ پینل ڈسکشن میں ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہمدرد یونیورسٹی کراچی ڈاکٹر اسد اللہ لارق، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹیز NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ کراچی پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ ذکی، پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر یونیورسٹی آف سندھ جامشورو ڈاکٹر غلام علی، پروفیسر یونیورسٹی آف سندھ ڈاکٹر طارق حسن عمرانی، پروفیسر آف اپلائیڈ لنگوسٹکس مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو ڈاکٹر شمائلہ میمن اور ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد ڈاکٹر نیاز حسین سومرو نے شرکت کی۔ موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پینل کے شرکاء نے پاکستان میں لسانیات کے ماضی، حال اور مستقبل پر روشنی ڈالی۔ شرکاء نے پاکستان کے تناظر میں مقامی زبانوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ پینل ڈسکشن کے اختتام پر چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف انگلش ڈاکٹر ریاض احمد نے شرکاء کو شیلڈز پیش کی۔
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے کیمپین اگینسٹ ڈرگ یوز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آف کراچی کے عنوان سے گیسٹ لیکچر سیشن کا انعقاد کیا گیا. مینیجر اسٹوڈنٹ افیئرز زنیرہ جلالی نے لیکچر سیشن کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر آصف علی وگن نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل محمد انیک الرحمان ملک کو خوش آمدید کہا اور طلبہ میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم کو سراہا. ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل محمد انیک الرحمان ملک نے لیکچر سیشن میں شریک طلبہ کو منشیات کے تباہ کن اثرات اور شدید نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا. There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students. Because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine. Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span. You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. لیکچر کے دوران میجر جنرل انیک الرحمان ملک نے بتایا کہ کئی بین الاقوامی جامعات کے اعداد و شمار کے مطابق نوجوانوں کا منشیات کا شکار ہونے کا سب سے زیادہ خدشہ کالجز اور یونیورسٹی کی عمر میں ہوتا ہے. The willing participants were 11,592 in just one university. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Just see, the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. ANF کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل محمد انیک الرحمان نے بتایا کہ مختصر فورس ہونے کے باوجود ANF ہر سال ملک بھر سے ہزاروں میٹرک ٹن منشیات قبضے میں لے کر تلف کرتا ہے. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year we have crossed almost. پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے طلباء اور اساتذہ کو انفرادی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. Don't go into the denial mode. We shall accept that these are the realities. We don't know who is sitting with us and who is involved or who is not, and how they are involved. That is to be checked, whether they are the suppliers among us, they are the users, or they are the inspirers, or they are the bullies. These all things we have to really look upon and to check upon and to go for the rehabilitation as a nation. سیشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے ڈائریکٹر جنرل ANF اور دیگر عہدیداروں کو سوینئر پیش کیے. ڈائریکٹر جنرل ANF نے بھی وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن کو شیلڈ اور تحفہ پیش کیا.
I'm Hadia Khalil from the Department of Media and Communication Studies. ہمارے اس پینل ڈسکشن کا موضوع ہے جرنلزم آف ٹمارو. میں کوئی 30-40 سال سے پڑھا رہی ہوں ماس کمیونیکیشن، لیکن اب جو میں نے جو سچویشن دیکھی ہے کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کبھی انہوں نے اخبار پڑھا نہیں ہے، نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ ان کو اخبار کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ کچھ دیکھتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر ہی لکھ دیں گے تو ہم جرنلسٹ بن جائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے، اینڈ آئی تھنک بہت ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سے. ہمارا اس وقت موجودہ نظام یا جو ہمارا سسٹم ہے جس پر ہم اس وقت نیوز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال 5G دنیا میں انٹروڈیوس ہو جائے گا. ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، نیوز کا انداز تبدیل ہو رہا ہے، فائنانس کا جو موڈ ہے، یعنی پہلے جس طرح سے نیوز میں فائنانس ہوا کرتا تھا اس طرح سے فائنانس نہیں ہو رہا. بہت سارا شیئر ہے جو سوشل میڈیا لے کر چلا جاتا ہے. اخبارات جو ہیں ان کا چلانا اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک نئے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس نئے فیز کی شکل کیا ہوگی ہم صرف ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبر بنتی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ آتی تھی. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. پہلے سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے، وہ ٹرینڈ بن رہی ہے، وہ وائرل ہو رہی ہے، اب وہ پھر میڈیا پر آ رہی ہے. یعنی کہ اس کو پھر جو ہے میڈیا اس کو بعد میں اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے امپورٹنٹ ہو گئی. تو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ پروفیشن کا ہے کہ جو لوگ ابھی میڈیا سائنسز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے اور وہ کیسے جو ہے وہ کس طرف جائیں گے. جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں ان کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، کہیں انسیکیور جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. جو انٹرپرینرشپ کی آج کل بات ہو رہی ہے یا جو فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کچھ جو ہے آگے بڑھیں گے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے، اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا ہے. اینکرز جو ہیں خاص طور پہ وہ بھی اب اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز اسی طرح سے جو فیس بک کے پیجز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی. فی الحال آپ کے لیے جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے. علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جائیے اور علم حاصل کیجیے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام طلباء کے لیے فوٹو جرنلزم، ڈیجیٹل میڈیا اینڈ جینڈر پرسپیکٹو کے عنوان سے ورکشاپ منعقد کی گئی. 3 روزہ ورکشاپ کا مقصد طلباء میں ڈیجیٹل میڈیا کے تناظر میں فوٹو جرنلزم کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا. گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن GNMI کے تعاون سے یہ ورکشاپ سندھ مدرسۃ الاسلام کے سینٹ ہال میں منعقد کی گئی، جس سے ہائبرڈ طرز تعلیم کے تحت ہال میں موجود طلباء کے علاوہ آن لائن بھی طالب علموں نے استفادہ کیا.
Bismillahirrahmanirrahim. Madam Iram Tanvi, Director General, Ministry of Information and Broadcasting, Directorate of Electronic Media Publication, the senior officers of the Information Department, learned deans, faculty, officers and students. आप सबको और मुझे भी कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मुबारक. Of course, we are a bit late क्योंकि this occasion was supposed to be conducted on 24th December, as I believe, but one or other reason it has been organized today. At the outset, I am very much thankful and appreciate the efforts of Ministry of Information. Number one, because they have been organizing this event with all respect and regards. And number second, that they have selected this esteemed institute to celebrate the 146th birthday of Quaid-e-Azam. I think when we talk about Sindh Madressatul Islam, then there are two prominent names behind the reputation of this institute. The one is the founder himself, who is Hassan Ali Afandi Saab. And the other one is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who joined this institute just after establishment of this institute after its 2 years. He joined this institute in 1887. And as all of us know, the longest period, whichever institute where Quaid-e-Azam studied, is again Sindh Madressatul Islam. He was here for more than 4 years. Now, if we talk about Quaid-e-Azam, though he is the founder of the country, but to be honest, if I would not have been a Pakistani, if I would not have any experience of Pakistan, I would have still put him in top 10 personalities of the world. ये सिर्फ एक पाकिस्तानी जज्बात नहीं है. As a person, if you read him, if you see his achievements, if you see him as a gentleman, if you see him as a mature person, you will find a person of quality who knows and who knew how to move, how to work, how to give due respect, how to earn due respect, and how to argue. ये जो आजकल हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप में ढूंढ रहे हैं, ख़ास तौर पर हम टॉलरेंस की बात करते हैं. तो if you want to learn the tolerance, go again and read Quaid-e-Azam. Because I myself a firm believer of the logic, of the rational. आप किसी इंसान को, इंसान तो क्या, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ किसी हैवान को, आपका कोई पेट है, जैसे मोस्टली हमारे पास कैट एंड डॉग्स होते हैं, वो भी इतने आपके साथ चल के उनकी ऐसी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं कि आप जब तक उनको कोई प्रॉपर समझाने की कोशिश ना करें वो भी नहीं समझते. तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है. तो मेरा, चाहे वो मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो माय पर्सनल मेरी वर्किंग हो, मैं हमेशा ज़ाती तौर पर बड़ा सख्त फॉलोअर हूँ रेशनल का, लॉजिक का. I myself being the head of various institutes since last 20 years,
I have always argument with my officers and all the stakeholders whenever they come to me, and I always, आप सब बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे भी, तो मैं जब भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ मुझे लॉजिक बताओ, why you want to do or why you want me to approve that if it is outside the rules and regulations. I think कायदे आज़म, और हो सकता है मैंने अनजाने में ये कायदे आज़म को पढ़ के ही सीखा हो, that I don't know, but maybe, frankly speaking. So you see, the Qaid Azam from very beginning, when he joined Pakistan, All India Muslim League, from that day, if you read his profile, if you read his, or if you listen to his speeches, his arguments, you will find him that he fought on the rational and logical approaches. To the end, when he won the separation of subcontinent, that was again rational. आपको पता हो कि एक अमेरिकन जो स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके से उनको डिस्क्राइब किया. उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो हिस्ट्री को चेंज करते हैं सिग्निफिकेंटली, उनमें से भी कुछ हैं जो दुनिया के नक्शे को चेंज करते हैं, मगर ऑलमोस्ट रेयर हैं जो एक स्टेट को, एक नेशन को स्टेट बनाते हैं. और कायदे आज़म ने वो सब तीनों चीज़ें की. तो आई थिंक इससे ज़्यादा कायदे आज़म को अच्छी तरह से डिस्क्राइब मैं आप नहीं कर सकते जितना उस अमेरिकन स्कॉलर ने किया है. और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, वैसे तो कायदे आज़म के ये हम 3 असूल जिनको हमने अपनाया हुआ है, यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ. The 4th one which I saw today, whoever has selected, I don't know, that is devotion. And I think this is where we lack a lot. The devotion is required, devotion was required, devotion is required, devotion will always be required to keep this nation sustainable, to keep this country sustainable. The sustainability is the issue in the present times. I hope, और हमेशा जब मैं आप नौजवानों से मुखातिब होता हूँ, and I am very pleased, frankly speaking, again ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने एक इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया, कायदे आज़म के इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया, और आपको हम सुबह से नीचे एक फोटोग्राफिक एग्जीबिशन भी है, और ये आज जो पूरा क्विज़ हुआ, and there was a very quality of the questions. Whoever has designed this quiz, I really appreciate the people behind the design of the quiz, and the conduct of the quiz was wonderful. And I believe जो winner हैं वो तो बहुत खुश होंगे, लेकिन whosoever has participated, they all are congratulated to take a part. And जैसे मैडम कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी यहाँ पे लर्न की, और ये हकीकत है. मैं माई सेल्फ बीइंग एन इंजीनियर, जब हम बहुत ही बड़े इंजीनियर हो जाते हैं तो बेसिक्स भूल जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड रिव्यू फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी केम टू नो दैट हाउ द कायद वाज एंड व्हाट वाज हिज what were the achievements, and how the people really, as a leader, believed in him and followed him. एक बड़ी आज के दौर में भी देखिए, कायदे आज़म के पास न कोई फौज थी, कोई फौज तो नहीं थी, न उसके पास कोई हथियार था, न उसकी कोई शख्सियत थी हथियार उठाने वाली. आई इवन बिलीव कि उसने बड़ा शाय किया होगा अगर कोई गार्ड भी उसने अपने पीछे लगाया हो अपने ज़माने में, until unless because of the very strong requirement of the protocols. He was not that kind of person. So you see, he did all with his attitude, with his aptitude, with his qualification, with his merit, and with his logical approach, rational approach. So I hope
یہ آپ جو ہم نوجوان ہیں, جو ہم تھوڑے سے شارٹ کٹس میں بلیو کرنے لگے ہیں, ٹیمپرامنٹ ہم لوز کر دیتے ہیں, نروز ہماری ٹیسٹنگ ٹائم پر کام نہیں کرتی, اور ہم بڑے جلدی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. یہ بہت اہم ہے آج کے بچوں کے لیے. لائک آئی آلویز define you population of the 21st century. No doubt we have been highly digitalized, and because of the digitalization we have adopted certain shortcuts as well. تو کہاں کہاں پر